السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 10ویں قسط ہے۔ اگلی صبح اپنے ساتھ نئی سازشیں، نئی چالیں اور نئے انکشافات لے کر آئی تھی۔ عمر کی اسٹڈی میں چھوٹے ٹیبل پہ سامان بکھرا پڑا تھا، کہیں پیپر تھے تو کہیں اسٹکی نوٹس، موبائل اور لیپ ٹاپ حالے کی گود میں تھے اور وہ خود اسی طرح بیٹھی اپنا سر ٹیبل پہ رکھے سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ گرے تھے، کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑا عمر سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اس کو دیکھی گیا۔ اس نے کف والی سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی، بازو فولڈ کر رکھے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح وجی لگ رہا تھا۔ اس کے گال کا گڑھا اداس سا تھا۔ اس جیسے نفیس انسان کی اسٹڈی کی یہ حالت عام حالات میں اس کو کبھی قبول نہ ہوتی، لیکن آج وہ پریشان تھا۔ وہ متوازن چال چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ حالے کی نیند بہت گہری ہوتی تھی، وہ ساری رات کام کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ اس کو اٹھاتا تو حالے کا سارا بھرم ختم ہو جاتا یا وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس چلا گیا اور نیچے جا کر شانو کو بھیج دیا۔ وہ اب حالے کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس نے ادب سے نرمی سے حالے کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی اور ہراساں نظروں سے یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شانو ڈر کے دور ہٹی تھی۔ حالے کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، گاڑی سے نکالو مجھے، کوئی کھولو اس کو، باہر نکالو، کوئی ہے، کوئی نکالو، دم گھٹ رہا ہے میرا، کوئی نکالو۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ شانو نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانو اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی اس کو تسلی دیتی جا رہی تھی۔ باجی سب ٹھیک ہے، آپ سنبھالو خود کو، باجی آپ ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں بھی عمر صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خوف سے کانپتی حالے کو خود سے الگ کرتی اٹھی تھی جب حالے نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں نہیں، عمر کو مت بلانا، مت بلانا، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، اس کو مت بلانا پلیز، اس کو مت بلانا، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا، عمر کو مت بلانا، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، وہ بند کر دے گا۔ وہ شانو کی سینے سے لگی حواس باختہ سی کہے جا رہی تھی۔ شانو اب بھی اس کو کوئی تسلی دے رہی تھی، اس کے بال تھپک رہی تھی، اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ حادثہ شاید اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر نے پھٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے آج یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی طوفان جب آتا ہے تو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھے بغیر مڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ سلطان منزل میں ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ یوسف سلطان بے دلی سے بیٹھے تھے۔ سفیر ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ حالے کے جانے کے بعد اس کے اور یوسف سلطان کے درمیان خود بخود دوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اسی وقت شمس سربراہی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پہ حسن بیٹھا تھا، اس کے ساتھ فروا اور مہر۔ حسین اپنے کمرے میں کھانا کھاتی تھی۔ حسن بے دلی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہا تھا۔ ناشتے اور کھانے کا مزہ تو حالے کے ساتھ آتا تھا جب وہ اسے کوئی چیز پاس کرنے کا کہتی تھی اور حسن جان بوجھ کر نظر انداز کرتا۔ کبھی حالے کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو کبھی اس کی پلیٹ سے کھانے لگتا۔ وہ ہر بار تب جاتی تھی۔ اسے معراج سلطان بھی یاد آتے تھے۔ وہ ہر دفعہ خود کھانا یا ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے تھے۔ کبھی ان کے کپ میں چائے ڈالتے تو کبھی ان کے ٹوسٹ پہ جیم یا مکھن لگا دیتے تھے۔ اسے اپنی ماں سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ وہ اگر یہ سب کرتے بھی تو بس مہر ماں کے لیے۔ اسے کسی سے بھی اب نخرے اٹھوانے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، وہ سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت شمس سلطان کی بھاری آواز سارے میں گونجی تھی، کل میں نے نیوز میں دیکھا ہے تم نے پھر سے ٹاپ کیا ہے۔ وہ حسن کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہے تھے۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ سفیر نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں حسن؟ بہت بہت مبارک ہو یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا، میں تمہیں ٹریٹ دیتا۔ سفیر دل سے کہہ رہا تھا۔ حالے سے لاکھ نفرت سہی حسن اسے عزیز تھا۔ حسن نے چپتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رات ہال میں ہونے والی آپ کی حرکت بھولا ہوں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بہن کا ملازمین کے سامنے پٹنا بھولا ہوں۔ آپ سے لی ہوئی ٹریٹ میرے گلے کا پھندا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، ہم دونوں کا ایسا کوئی تعلق رہا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی بتاؤں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ سفیر کے چہرے پہ سایہ لہرایا تھا۔ شمس رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ایک اور معراج سلطان۔ فروا چپتی نظروں سے اس کو دیکھی گئی جبکہ مہر ماں وہ سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معافی مانگو حسن، ابھی کے ابھی سفیر سے معافی مانگو۔ کیا یہی سب کچھ سکھایا گیا تمہیں؟ یہ آداب ہے تمہارے؟ معافی مانگو، وہ غراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ایسے شخص سے معافی ہرگز نہیں مانگوں گا جس نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب لوگوں کے آداب جب جانوروں کی طرح میری بہن کو مار رہے تھے؟
کبھی چچی جان تو کبھی سفیر بھائی اور کبھی چچا جان. اس وقت کہاں تھی سب کی تربیت؟ ہاں؟ وہ تندھی سے بول رہا تھا. شمس سلطان محظوظ سے اس کو دیکھ رہے تھے. تم مجھے منع کرو گے حسن؟ تم میری بات نہیں مانو گے؟ میں بہن ہوں تمہاری، کیا تم میری خاطر معافی نہیں مانگ سکتے؟ نہیں بچوں، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. اس دن جب میری بہن کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب آپ آگے نہیں آئیں، تب میں نے آپ سے شکایت نہیں کی تھی، تب میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا. آپ تب نیوٹرل تھیں، اب بھی وہی رہیں. میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا. وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا. سفیر نے چمچ میز پہ پٹکا تھا. اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا. تمہاری وہ بہن، اس کے ساتھ یہ سب بھی کم تھا حسن. اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تب تم دیکھتے میں اس کے ساتھ کیا کرتا. اس بھاگی ہوئی بد کردار لڑکی کو میں... بس بہت ہو گیا. اب اگر کسی نے میری بہن کو بد کردار کہا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کا باپ مر گیا، بھائی نہیں. وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بول رہا تھا. پہلی بات، میری بہن بھاگی نہیں تھی. دوسری بات، اگر بھاگی بھی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ. ان دونوں کے نکاح کو تو آپ سب مانتے ہیں نا. آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری بہن کے کردار کی بات کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیوں ڈھیل دی جائے؟ ان کے کردار کی بھی تو بات کریں نا. وہ تمسخرانہ نظروں سے فروا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. سفیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھا تھا. میری ماں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، ان کو اس طرح مت دیکھو. جبکہ شمس کی بس ہو گئی تھی. وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پوری قوت کے ساتھ حسن کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا. وہ مضبوط مرد تھے، حسن کمزور بچہ. وہ تیورا کے نیچے گرا تھا. فروا اب تک شل تھی. کیا اس کو بھی پتہ ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات ان کے کمرے میں ہونے والی حالیں اور ان کی گفتگو حسن سن چکا ہے. حسن فرش پہ گرا تھا، لیکن گرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا. یوسف سلطان جو کہ خاموش تماشائی تھے، وہ بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئے تھے. مہرما، سفیر اور فروا ان کے اوپر جھکے تھے. کوئی ان کے ہاتھ مسل رہا تھا، کوئی پیر، تو کوئی ان کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا. جبکہ شمس نے ان کی آوازوں پہ توجہ نہیں دی تھی. وہ اب بھی نیچے گرے حسن کو مارے جا رہے تھے، کبھی ٹھڈے تو کبھی لاتے، ساتھ ہی کچھ بکتے جھکتے جاتے. سلطان منزل میں گویا کہرام مچ گیا تھا. حسن نے اٹھنے کی کوشش کی جب شمس نے اپنے بوٹ والے پیر سے اس کے سینے پہ لات مار کر دوبارہ گرایا تھا. وہ اب بھی اس کو مار رہے تھے. حسن بلند آواز میں چلا رہا تھا. ماریں، جتنا مارنا ہے ماریں. یہ آخری بار ہوگا چچا، آخری بار. اگلی بار پولیس کو بتاؤں گا، میں کیس کرواؤں گا آپ پہ. یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں؟ میرا باپ زندہ ہوتا تو ہاتھ لگا کے دکھاتے. تم لوگ یتیموں کو مارتے ہو. چپ نہیں کروا سکتے تم لوگ مجھے. میری بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو چھوڑوں گا نہیں. یتیموں کو مارتے ہو. شمس اس کو مار مار کر تھک گئے تھے. تب یوسف سلطان کی طرف متوجہ ہوئے، جنہیں اب سفیر ایک ملازم کے ساتھ گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا. مہرما اس کے پیچھے تھی. شمس بھی اسی طرف لپکے تھے. پیچھے سے حسن اب بھی بول رہا تھا. میں پولیس کو بتاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی. یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں. میرا باپ ایک ایک کو دیکھ لیتا، ایک ایک کو پوچھتا. وہ یتیموں کو مارتے ہو. شرم کرو تم لوگ. اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا. ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا. سب باہر نکل گئے تھے. وہ حنیس فرش پہ پڑا نکاہت سے دہراتا جاتا تھا. یتیموں کو مار رہے ہو. میرا باپ ہوتا تو سب کو دیکھ لیتا، سب کو دیکھ لیتا میرا باپ. آج اسے اندازہ ہوا تھا یتیمی بڑا عذاب تھی. دن چڑھ آیا تھا. دھوپ کی تمازت میں شدت آ گئی تھی جب حالے اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آئی. صبح شانوں نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا. کافی دیر بعد وہ خود بھی نارمل ہو گئی تھی. آج اس نے لائم کلر کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا. رنگت زرد سی تھی. روکھے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا. اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی. اسٹڈی میں رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے انسٹاگرام کھولا تھا. اس کی فیڈ میں سب سے پہلے ویڈیو ڈاکٹر عبدالحفیظ کی تھی. نہ چاہتی ہوئی بھی وہ اس ویڈیو پہ رک گئی. آواز کا بٹن دبا کر اس نے ویڈیو کو چلا دیا. آواز اسٹڈی کی دیواروں سے ہوتی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی. ڈاکٹر عبدالحفیظ بول رہے تھے. میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں. حالے سانس روکے ان کو سنے گئی. میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا تھا. آپ سب ان کو جانتے ہوں گے. معراج سلطان. حالے جہاں تھی وہیں تھم گئی. ویڈیو چلتی گئی. عبدالحفیظ بولتے گئے. میں چاہتا تو اپنے مریض کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا. میں نے اپنے مریض کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کے دشمن تھے. حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا. میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی. میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا. حالے کے تاثرات میں اب کرب کا اضافہ ہو گیا تھا. اس نے ویڈیو بند کر دی تھی. اب مزید نہیں دیکھا جاتا تھا. اسی وقت عمر ہاتھ میں موبائل لیے اندر آیا تھا. حالے نے تکان سے اس کو دیکھا تھا. عمر اس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا کہ صبح والا واقعہ اب تک ذہن میں تھا. یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. عمر نے نہیں پوچھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے. اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا. تمہیں مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا. وہ میرا باپ تھا، تمہارا نہیں. تم ان کی موت، ان کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. تمہیں یہ حق نہیں ہے. اپنے باپ کے لیے سارے فیصلے صرف میں لوں گی، صرف حالے لے گی. تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر یہ کیوں کیا عمر؟ میں حسن کو کیا کہوں گی؟ آج کل وہ یہ ویڈیو دیکھے گا، وہ مجھ سے جواب مانگے گا.
شمس سلطان یہ ویڈیو دیکھیں گے، ساری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی، میں کس کو کیا جواب دوں گی؟ عمر چند ثانیہ اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولنا شروع کیا۔ حسن 16 سال کا ہے، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، اس سے حق ہے وہ اپنے باپ کی موت کے بارے میں جانے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے باپ کی موت کی وجہ اس سے چھپائیں، اسے مرد بننے دیں۔ ٹھیک ہے وہ آپ کے باپ تھے، لیکن میرے لیے سارا خاندان، ان کے لیے فیصلہ میں لوں گا، ان کے معاملے میں آپ کا پابند نہیں ہوں میں۔ آپ نے اپنا حق لینے کا فیصلہ کیا تھا اور میں نے انتقام۔ میرے فیصلوں میں میں آزاد ہوں، آپ کو یا کسی اور کو جواب دے نہیں ہوں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے تپتی نظروں سے اس کو دیکھی گئی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیتے، لیکن ابھی کچھ وقت آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیا؟ اس طرح تو ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ میرے چچا کو اگر پتہ لگ گیا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو انداز ہے وہ کیا کریں گے؟ عمر نے سر جھٹکا تھا۔ میں کوئی گلی کا غنڈہ نہیں ہوں، میں ایس پی ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے کب کہاں کیا کرنا ہے۔ پرفیکشن میرے کام کا حصہ ہے۔ آپ کے چچا جان نے اسی ہفتے ہیون کی ڈیل فائنل کرنی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ سارا الزام ان پہ آ جائے گا، سارا شک انہی پہ جائے گا کہ جائیداد کے لیے بھائی کو مار دیا۔ تقریباً 2 مہینے وہ خاموشی سے بیٹھیں گے، بلکہ اب وہ ڈاکٹر اور ہسپتال پہ کیس کریں گے۔ ان کو کرنا ہوگا، اگر نہیں کیا تو لوگ ان کو قاتل سمجھیں گے۔ وہ جتنا عرصہ خاموش رہیں گے اس عرصے میں ہم پلان بنائیں گے۔ میں نے جلد بازی نہیں کی، میں نے خود کو وقت دیا ہے۔ آیا کچھ دماغ میں یا نہیں؟ عمر حیات نے کچی گولیاں نہیں کھیلی حالے صاحبہ، وہ سادہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کو طنز کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اور اس ڈاکٹر نے جو بکواس کی ہے گلا گھونٹنے والی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ وہ تندی سے پوچھ رہی تھی۔ اب کی عمر کی گردن میں گلٹی سی ابھری تھی، چہرے پہ سایہ لہرایا تھا، لیکن وہ بظاہر نارمل رہا۔ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے پریشان ہوا جائے، ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کام ہوا؟ میرے کانٹیکٹ کسی کام آئی یا نہیں؟ اس نے بات بدل لی تھی۔ حالے تنزیہ سی مسکرائی، 3 قدم آگے آ کر وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ میں ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی رئیس آدھی ہوں جسے فیشن اور کھانوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو، میں ہوں امیر، لیکن کیا تمہیں پتہ امیر ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمر خاموش رہا، حالے نے کہنا جاری رکھا۔ امیر ہونے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر دوستوں کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، فیورز۔ وہ آپ کو فیورز دیتے ہیں، جیسے کل رات میرے امیر دوستوں نے دی۔ ان کے فیورز غیر مشروط ہوتی ہیں، نڈر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گئے تو ان کے امیر والدین انہیں ان سب سے نکال لیں گے۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس اس کو اپنے قریب کھڑے بولتے ہوئے سنتا گیا۔ عمر حیات، میں نے انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میں نے امیر باپ کی بگڑی اولاد نے اپنا کام کر لیا ہے، کیونکہ میں سست نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے کانٹیکٹ استعمال نہیں کیے بلکہ ان کو اپنے لیے خرید لیا، کیونکہ میرے پاس دماغ ہے۔ میں نے تمہارا ایک پیسہ نہیں خرچ کیا، کیونکہ اب میرے پاس بھی پیسہ ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے بس کھانوں اور فیشن کا پتہ ہے، تمہیں لگا تھا میں نے اپنا پیسہ بس ان 2 چیزوں میں جھونکا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میرے پاس بس 2 ہی شوق ہیں؟ میرا ایک تیسرا شوق بھی ہے عمر حیات، ڈائمنڈز، الماس، ہیرے۔ میں حالے سلطان ہوں، میں نے کبھی اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا، میں نے کبھی بیکار تعلقات نہیں بنائے۔ میرے دوست کم ہیں، لیکن جو ہیں وہ میرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بابا کہتے تھے تعداد پہ سمجھوتا کر لینا، لیکن معیار پہ نہیں، اور میں نے کبھی معیار پہ سمجھوتا کیا بھی نہیں۔ میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ میرے پاس اب شیر علی اور اس کے بھائی کے سارے کیسز کی تفصیلات ہیں، میرے پاس ان کو فیور دینے والے لوگوں کی تفصیل ہے۔ سو اب تم عمر حیات، تمہیں چاہیے کہ تم کل رات اپنے بولے گئے الفاظ واپس لو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، حالے اس سے قد میں چھوٹی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اسے گردن ذرا جھکانی پڑی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں عمر حیات کل رات کے بولے گئے اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ سست نہیں ہیں، میں نے مان لیا۔ آپ کو فیشن اور کھانوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، میں نے مان لیا۔ اور آخری بات، آپ کو میرے گھر، میرے پیسوں اور میرے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، مان لیا، لیکن پھر بھی یہ رکھ لیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا تھا اور جھک کر شیشے کی چھوٹی میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ ان زیورات کی قیمت ہے جو آپ نے میرے پاس رکھوائے ہیں۔ جب اپنے چچا سے اپنی دولت لے لیں تو مجھے پھر پیسے ادا کر کے اپنا زیور لے لیجئے گا، اور آئندہ کسی مدت کو زیور دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیچ دیجئے گا، میرے پاس بہت پیسے، خرید لوں گا۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا تو گال کا گڑھا بھی اس منظر میں شامل ہو گیا۔ اچھا، تو اب تم میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا یہ سب کر کے تم خود کو میری نظروں میں مزید گرا رہے ہو؟ میں آپ کی چوکیداری نہیں کر رہا، نہ آپ کو اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پولیس والے کا گھر ہے، یہاں کی دیوار باقی دیواروں سے زیادہ بڑے کان رکھتی ہیں، اور یہاں کے ملازم بس ایک ہی مالک کے وفادار ہیں۔ سو اگلی دفعہ جب کوئی بات مجھ سے چھپانی ہو تو میرے ملازمین کے سامنے وہی بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اپنے اندر دبایا تھا۔ وہ ابھی کچھ سخت کہتی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ آپ ہی کالنگ، اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو آپی، کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے قراری سے پوچھے گئی۔
دوسری طرف مہر نے کچھ کہا تھا، حالے کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی، اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ یہاں وہاں دیکھے بغیر وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ عمر حیران سا اس کو دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب پھر کیا مصیبت آ گئی؟ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا جب گھر والے یوسف سلطان کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ حسن ابھی تک اسی فرش پہ پڑا تھا، اس کا سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ شمس کے بھاری بوٹوں والے پیروں کی ضربیں اس کے سینے اور کندھے پر بڑی زور سے لگی تھیں۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا تھا، جسم سے ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار گھراہا، اسے اپنے سینے میں درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے دروازے کو ایک ہاتھ سے کھولا تھا۔ رات والے پھول اور گفٹ کا ڈبہ اب بھی بیڈ پہ پڑے تھے۔ ایسی حالت میں بھی اس کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ یہ پھول اور گفٹ اس کے باپ نے بھیجے تھے۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو راحت دیتا تھا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کے اس نے جیسے ہی اس ڈبے پہ لکھی تحریر پڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ تحریر اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ نام اس کی رگوں میں بہتے خون کو کھولا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈبہ اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر پوری قوت کے ساتھ اسے زمین پہ دے مارا تھا۔ منحوس ہو تم، ساری دنیا کے سب سے بڑے منحوس۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم نے میرا ہر رشتہ سپوائل کر دیا، تم نے میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ تم کیوں آئے ہماری زندگی میں؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا چلا رہا تھا۔ تم نے سب برباد کر دیا، سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ ہماری فیملی تھی، ہم خوش تھے۔ تم جس دن سے آئے ہو سب ختم ہو گیا۔ تم نے سب خراب کر دیا، سب سپوائل کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چلا چلا کر تھک گیا تھا، تبھی بالکنی کی گریل کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ دکھتے جسم میں اب دکھتے دل کا درد بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر معراج سلطان کے جانے سے کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ حسن سلطان تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں چلتی حالے کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی، عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ حالے نے نوٹ نہیں کیا تھا یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو سامنے سے ہی مہرماں کھڑی نظر آئی۔ حالے نے آج اس کو اتنے دن بعد دیکھا تھا۔ وہ اس کی ماں جائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں بہنوں کی محبت مثالی تھی۔ مہر کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دل میں سکون سا پڑتا محسوس کیا۔ اسی وقت مہر کی نظر بھی سیدھی اس پہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ حالے قدم قدم چلتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم جیسے بھاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں بعد اس کو دیکھا ہو۔ مہر کے قریب پہنچ کر وہ سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کو نصیب ہوا تھا، جبکہ مہر بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا حالے، اس رات اس نکاح کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے معاف کرنا، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ حالے نرمی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لبوں سے لگائے تھے، محبت سے، عقیدت سے، اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے بابا کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ مس کیا تو وہ آپ ہیں۔ مجھے بابا سے بچھڑنے کے بعد اگر کسی کے جدا ہونے کا دکھ ہے تو سب سے زیادہ آپ کا ہے۔ میں بابا کے بعد اگر کسی سے محبت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ آپ کو حالے کا قتل بھی معاف ہے آپ ہی۔ میں ایسے 1000 سفیر سلطان آپ کے سر سے وار کر پھینک سکتی ہوں۔ حالے اس کے ہاتھوں کو تھامے نرمی، محبت اور جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ تمہاری محبت ہے حالے، میں وہ بھی کچھ اور بھی کہتی جب حالے نے اس کی بات کاٹ دی۔ تھا کبھی کسی دور میں وہ میری محبت تھا، اب نہیں۔ جس لمحے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اسی لمحے اپنے دل سے اس کی محبت اٹھا دی تھی۔ میرے دل کے تخت سے میں نے ان کو بازو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میں نے ان کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ اب وہ میرے لیے صرف میری بہن کا شوہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنے دنوں میں کئی رشتوں کے لیے روئی ہوں، یہاں تک کہ چچی کے لیے بھی، یہاں تک کہ برونوں کے لیے بھی، لیکن ایک بار بھی میری آنکھوں سے سفیر کے نام کا آنسو نہیں گرا، گرتا ہی نہیں ہے۔ میں کھری بندی ہوں، دوغلوں اور بزدلوں کو دل میں جگہ نہیں دیتی۔ میں اس مرد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی جو بھری محفل میں مجھ سے میرے کردار کی پاکیزگی مانگے۔ اس وقت اس دن اس کو چاہیے تھا وہ میرے لیے سٹینڈ لے۔ وہ اگر لے لیتا تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ میں بس آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کی زندگی سے گریسفلی ایگزٹ کر چکی ہوں۔ اب وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آپ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیں دادا جان کہاں ہیں، اب کیسے ہیں؟ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی۔ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں تھی۔ پیرالائز ہو چکے ہیں تمہارے دادا جان، مزید تمہاری بدکرداری کا بوجھ اپنی نحیف ٹانگوں پہ نہیں اٹھا سکے، مہر کی بجائے پلر کی اوٹ سے نکلتا سفیر کہہ رہا تھا۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیا ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ بوکھلائی تو گئی تھی۔ وہ جن قدموں نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا اب وہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ دیکھو تو ذرا کہہ کون رہا ہے، جب سارے شہر میں ہماری عزت کو نیلام کیا تھا، کیا تب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی ہوگا؟
اپنے اس عاشق کے ساتھ گھومتے ہوئے اور رات دن گزارتے اس سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ہاں، وہ پھنکار رہا تھا۔ حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی فوراً کوالیفائڈ، بہترین اکیڈمک ریکارڈ رکھنے والا، مختلف دعوتوں اور سیمینار پہ مدعو کیا جانے والا، ملکی اور غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ڈیل کرنے والا سفیر سلطان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک سطحی اور جاہل مرد لگ رہا تھا، بلکہ حالے نے اس کے جیسا پڑھا لکھا جاہل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے عین عقب میں عمر حیات آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ حالے کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اوپر آنے کی بجائے وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سفیر، مجھے بس دادا جان کی کنڈیشن معلوم کرنی ہے اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اگلی بار میرے کردار کے بارے میں بات مت کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا۔ مہربانی کچھ کہنا چاہا، جب سفیر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تھا۔ اب وہ حالے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حالے نے بھی اختیار اپنا دل ٹٹولا تھا۔ کیا اب بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساسات موجود ہے؟ کیا اس کا دل اب بھی سامنے کھڑے شخص کے لیے دھڑکتا ہے؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ آج اس کو یقین ہو گیا تھا دل سے نوچ کر نکالی گئی محبت کی پھر کوئی اوقات نہیں رہتی۔ کہ اب تم جیسی بد کردار لڑکیاں، رات رات گھر سے باہر رہنے والی لڑکیاں مجھے سفیر سلطان کو بات کرنا سکھائیں گی؟ تم نے تو اپنے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھنے دی اور آ گئی اپنا حصہ لینے۔ تم جیسی لالچی اور خود غرض اور گھٹیا لڑکی کو میں اپنی قریبی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دادا جان سے ملے بغیر یہاں سے دفع ہو رہی ہو، سمجھی؟ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش مگر بے چین نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ حالے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگی، جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اسی ہاتھ سے حالے کو مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حالے نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے بھاری ہاتھ کو روک لیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی زخمی شیرنی کی جیسی تھیں۔ عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تو مہر نے حیرت سے حالے کو دیکھا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی سفیر سلطان؟ وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ تمہارے باپ کی نوکرنی ہوں جس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مارو گے، ڈراؤ گے۔ اگلی بار یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لو اور اپنے ہاتھ پر قابو میں رکھو۔ آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی، اور اگر آئندہ تم نے میرے کردار پہ بات کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گی۔ میں سیدھا تھانے جاؤں گی، وہاں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کروں گی، ٹویٹر پہ می ٹو کا ٹرینڈ چلاؤں گی، انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاؤں گی۔ 2 منٹ سفیر، 2 منٹ میں تمہاری عزت کو 2 کوڑی کا کر سکتی ہوں، کیونکہ بقول تمہارے میں اپنی عزت کھو چکی ہوں۔ اب مجھے کچھ کھونے کا خوف نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس ابھی کھونے کو نام بھی ہے اور مقام بھی۔ سو اگلی بار اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو مجھ سے دور رکھنا۔ میں تم سے پٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے بول کر آگے بڑھ گئی تھی۔ مہرما اس کے پیچھے گئی تھی۔ عمر نے سفیر کو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سفیر اس کو آنکھوں سے سالم نگل لینا چاہتا تھا۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا۔ جس ہاتھ سے سفیر نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا، اس نے وہی ہاتھ پکڑ کے اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اسے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ بھی اختیار درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا، لیکن عمر کو سامنے کھڑے دیکھ کر پھر سے گردن تان لی تھی۔ اس کا قد عمر کے قد سے 1-2 انچ چھوٹا ہی تھا۔ عمر اس کے کان کے پاس چکا تھا اور چباتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، آئندہ میری عورت سے اس لہجے میں بات کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ میں اس عمل کو یقینی بناؤں گا۔ اس سے دور رہو، میری بیوی سے دور رہو۔ اسے دھمکی مت سمجھنا۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے خوف کھاؤ، نامرد کہیں کا۔ وہ اس کے قریب کھڑا حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، جاننا چاہو گے؟ سفیر زہر خند لہجے میں نے خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عمر کی جبڑے کی رگیں تک تن گئیں۔ اس نے مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ ایک قدم مزید آ گیا تھا۔ اب وہ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کئی کتے پالے، مختلف قد، مختلف نسلوں کے۔ کون سے کتے کو کتنے وقت ساتھ رکھا اس کا حساب مجھے نہیں جاننا، لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، تم ان سب کتوں میں سب سے زیادہ بد نسل کتے ہو۔ اور ایسے کتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن مالک اس کو کھانا نہ ڈالے تو وہ تیسرے دن اسی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تم اس کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سفیر۔ وہ منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اب حالے سے بدلہ لینے کی خواہش مزید جڑ پکڑ گئی تھی۔ ہسپتال کا کیفیٹیریا کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہاں حالے کے لیے کچھ کھانے کو لینے کے لیے آیا تھا۔ کچھ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو کچھ اپنی خالی ہاتھوں میں یہی چیزیں لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ کچھ کے چہرے جھنجھلائے ہوئے تھے، شاید ان کے مریضوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کچھ کے چہرے مطمئن تھے، شاید ان کے مریض شفایاب ہوئے تھے۔ عمر حیات کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ وہ ایسے چہروں کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ان چہروں کو دیکھتے ہوئے یکا یک منظر بدلا تھا۔ وہ اب ہیون ہسپتال کے کیفیٹیریا میں کھڑا تھا۔ آس پاس لوگوں کا رش، بھانت بھانت کی بولیاں، جھنجھلائی پریشان آوازیں، بیزار چہرے، کچھ روئی متورم آنکھیں،
کچھ دھوپ چھاؤں سے چہرے جن کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن لب مسکراتے تھے، ان سب کے بیچ کھڑا دبے دبے غصے والا چہرہ لیے کھڑا عمر حیات اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس ماحول کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ویٹر والا لباس پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ اور چہرے پہ ڈھیر بیزاری۔ آج لوگوں کا رش زیادہ تھا، وہ ایک ایک ٹیبل پہ جا جا کر تھک کر کوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ خاص طور پہ اسے تب غصہ آتا تھا جب نوجوان لڑکیاں اسے بار بار بلاتی تھیں، اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اتنا مغرور اور ہینڈسم ویٹر شاید انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے ساتھی ویٹر نے اس کے ہاتھ میں 2 کافی تھمائی اور اس کو ایک ٹیبل پہ بھیج دیا۔ اس ٹیبل پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی عمر کی جانب پشت تھی۔ عمر نے سامنے سے آ کر کافی کے 2 مگ ان کے سامنے رکھے اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو ٹیبل پہ بیٹھا آدمی مسکرایا۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ انہوں نے ابرو کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا، وہ بادل نخواستہ بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہے۔ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نام اور شکل سے تو مسلمان لگتے ہو، سلام کرنا نہیں سیکھا؟ وہ میٹھا سا طنز کر رہے تھے۔ عمر کے تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ 1 ہفتے سے آپ کے بچے سنبھال کر آدھا پاگل ہو گئے ہوں، اتنا روتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں جیسے آج اگر نہ روئے تو پھر کبھی رونا نصیب نہیں ہوگا۔ اور کھانا تو اتنا کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ انسان میں کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے، لیکن میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں، دودھ یا پھر دلیا لانے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ان بدتمیز بچوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، چیخ چیخ کر دماغ گھما دیتے ہیں۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ معراج مسکراہٹ دبائے اس کو سن رہے تھے۔ اور خاموش تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں، ہر وقت بولتے ہیں۔ پہلا دن تو میرا دل کیا تھا ایک ایک اٹھا کر ہیون کی چھت سے نیچے پھینکتا جاؤں، لیکن پھر مجھے رحم آ گیا۔ بہت غصہ دلاتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن خیر میں مینیج کر لیتا ہوں، اس نے کہنا جاری رکھا۔ اس کے بعد یہاں کیفے میں خوار ہو رہا ہوں، کسی کی بیوی بیمار ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ زخمی ہے تو کسی کی ماں کا شوگر ہائی، لیکن ان سب کو بھی اپنا غصہ اور ناراضگی یہیں نکالنی ہے، مجھ پہ۔ اور ایک آخری بات، اس کے چہرے پہ جھیم جانے کا تاثر آیا تھا، یہاں جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کے آرڈر نہیں لوں گا، عجیب انداز سے دیکھتی ہیں اور میرے بارے میں بات کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عورت سمجھ کر عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا موضوع گفتگو ہونا پسند نہیں، سو میں بزرگ عورتوں اور مردوں کے آرڈر لوں گا، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معراج سلطان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، آئندہ سے یہ کام منیب دیکھ لے گا۔ خیر یہاں پر میں ایک عزیز کو دیکھنے آیا تھا، لیکن پھر یاد آیا تمہارا داخلہ بھی تو کروانا ہے، تو بتاؤ کتنی رقم ہے تمہارے پاس داخلے کے لیے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر اس سارے وقت میں پہلی بار خوش ہوا تھا، وہ بھی دل سے، پڑھائی سے اسے عشق تھا۔ مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتا، لیکن میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں، ایڈمیشن بکس اور میری ہیوی بائک سب ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کروائیے گا، میری بیس بنے گی تو آگے جا کر CSS کرنا ہے مجھے، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ معراج سلطان نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ عمر ذرا حیران ہوا تھا۔ کیا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیسے کس کے ہیں، کہاں سے آئے؟ اماں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے، ہر مہینے ڈلواتی ہیں، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ تمہاری اماں؟ وہی اماں جس کو چھوڑ کر سارے تعلق ختم کر کے آئے ہو، لیکن اس کے پیسوں پہ اب بھی تمہارا حق ہے، جب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تو تم اس کے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ یا پھر یہ کہو کہ تم ان پیسوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کیا تم اب بھی نفیسہ کے آسرے زندگی گزارو گے؟ تم اپنے لیے خود کے لیے کیا کرو گے؟ تمہیں اگر نفیسہ کے پیسوں سے داخلہ کروانا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنے ہاتھوں سے محنت کے 2000 روپے بھی مجھے لا کر دو تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، مجھے جانا ہے، کل پھر آؤں گا، مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا، اوکے؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر جو سانس روکے ان کو سن رہا تھا، ان کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بول اٹھا، لیکن وہ میری ماں ہے، میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں، اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، میں جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس۔ ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اماں ہے میری۔ معراج نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو، سو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تم اب مزید اس عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لوگے، کیونکہ نفیسہ حیات تمہاری ماں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ عمر نے ٹھہر کر ان کو دیکھا تھا۔ معراج کو لگا شاید اب وہ کچھ اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن وہ مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا، میں یہاں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی اماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا، میں وہی ہوں جس نے اپنی ماں کے کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پھوہر سے پھوہر لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا ہے۔ میں اپنی اماں کے جم میں سیلف ڈیفenس کلاسز دیتا رہا ہوں،
میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبانیں سیکھنی شروع کی تھیں۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں آتی ہیں۔ میں اپنے اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا، میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورسز کیے ہیں، تفسیر تجوید کے تمام کورسز۔ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھوں کو معراج سلطان کے چہرے پہ جمائی کہے جا رہا تھا۔ میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا جا کر ان کے بوڑھوں کو قرآن پڑھاتا تھا، بلکہ پڑھاتا کم تھا، سناتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے، شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا، کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی۔ آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کر کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی سٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ خود ہیں۔ حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان نحیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانے بنائے ہیں جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں یا پھر ہٹ دھرم اور بدتمیز ہیں، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی، میرا والیٹ پیسوں سے بھرا ہوتا تھا، میرے پاس وقت ہوتا تھا، میں کاہل اور سست نہ تھا، نہ پہلے نہ اب ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی تھی، آپ مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ ویسے کمفرٹس چاہیے، بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور، جھوٹے لوگوں سے پرے، کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، میں کرائے بیبی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں، میرا ذہن بیدار رہ سکتا ہے، اور آپ نے جو کروانا ہے کروائیں، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون میں آیا کے طور پہ کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ سہ لے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ میں اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوں آپا۔ اسی لڑکے کی اماں کہتی ہیں اگر عورت کو آزمانا ہو تو اس سے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہے تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہے تو پیسہ کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ورنہ بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھربھری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا اگر کوئی اس کے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھ دیتا۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا، اب اس کے سامنے سانولی رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ جانے ہارون شاہد اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ سمندر کنارے ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی گئی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی، لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی ہوئی تھیں۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی نگاہوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندیدگی۔ ان سب کے برعکس اس کے عقب میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ بہن نے لا کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب رکھے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب کی گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رشک بھی شامل ہو گیا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی ہو۔ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے کئی بار آپ کا پوچھا، آپ کو پتہ ہے؟ حالے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت، بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہنا شروع کیا، اللہ بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہی جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کھلانا پلانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جاؤ، وہ آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ، 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہ بیزار ہوتا ہے، نہ اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گی بیماری، خدا بیماری دیتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نکاحت زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی کسی فیز میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے ہم مر جائیں گے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بیمار انسان جب گراتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔ تو بیماری ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔
وہ بول رہا تھا اور حالے پلک جھپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہے اس کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، جتنا مرضی اس سے دور رہیں، ایک بار جب آپ سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ طعنہ نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کہ اب میرے ہو، لو آؤ، میں اب تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برا کرو، وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے، وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے، لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محویت سے۔ آپ چاہے جتنی مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا، وہ کبھی آپ کے ماضی کی بے وقوفی پہ ہنستا نہیں ہے، وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے۔ وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ذات ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہمدرد ہو، تانے نہ دے، گلہ نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پہ روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوئی نا۔ سو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدھم کر لی تھی، سمندر کی لہروں کے شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا، عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے اینٹ تے ماری ہو۔ معراج سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا چہرہ یکدم پیلا پڑنے لگا تھا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، میں دعا نہیں مانگ سکتی، کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے صد، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی، وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے باپ کو تو خدا سے محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا، کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا، کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس دم سادے اس کو سنے گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، مجھ سے وہ دونوں بھی چھن گئے، اور سب سے آخر میں میرے دادا، اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے سنے اگر وہ ہوتا اور واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹنے دیتا، وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہیں، میری باری پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے نہیں، یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت اور انتقام کو ایک طرف رکھ کے بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہیت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے؟ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بے بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی رنگت غیر متغیر ہو چکی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کی آرٹ کی تذلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حال سلطان اس پتھر پہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اس سے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی، جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پہ بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، بیٹی کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ، ایسا پہلی بار ہوا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ 2 لوگ ہیں جو تمہیں بلا جواب کر سکتے ہیں، ایک معراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے کنپٹی سہلائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو،
عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سمجھیں، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کئی تعلق ہیں۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے۔ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ اب بھی پرسکون تھیں۔ کیا وہ کسی اور خدا کو مانتی ہے؟ وہ اپنے ازلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ترنت بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پہ شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے، اور وہ کسی کو بھی الزام نہیں دیتی۔ وہ خود اپنے گناہ کو اون کرتی ہے۔ وہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے جب تک نبض چلتی ہے۔ ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور کو، کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے سمجھو کہ اس سے واپسی کے سفر کے لیے سواری مل گئی ہے۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہہ رہی تھی، گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھیں، پھر بولنا جاری رکھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں تو فلاں مجبوری میں کیا، میں تو یہ کبھی نہیں کرتا۔ اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اس کو اون کرو، اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے ہیں، ہم نے کیا زنا، ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے گناہ کو اون کرنے کا۔ مطلب ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو۔ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اللہ سے کہو، میں نے یہ کیا، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا تب بھی میں اسے نہیں، خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ وہ میں نے کیا، میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پہ مہر تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا اور اب میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے۔ وہ واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تکان سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب درایا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے۔ اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا۔ اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا۔ کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا۔ جیسے جیسے غم کم ہوگا آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہو جائے گا، جیسے جیسے خوشی مان پڑے گی دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے آئے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لیں، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا۔ تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا، یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت میں صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے، سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ دوسروں کے بھیجے گئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے۔ وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، تو ون و کرہن ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہرے ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رحم دل ہے، وہ بے حس دلوں میں نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل پہ بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل سے میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئی تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک دعا ہی عرش لا دیتی ہے۔ تم سچے دل سے دعا کرو عمر، جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی۔
جب کفر کا زور بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک نہیں پڑھانے دی جاتی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے، وہ حال سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کی جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا، وہ ملائمت سے کہہ رہی تھیں۔ عمر حیات کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید وہ بوڑھی ہوتی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو تم پہلے ڈرو گے، پھر غصہ کرو گی، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ اس سب کے یوزڈ ہو جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو چکی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاووں کا، اس کے علاوہ بھی کئی گناہ، کئی جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں سب کی یوزڈ ہو گئی ہوں، سو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا۔ تمہارے دل پہ بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے حال سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھیں، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ سحر کر دی ہے اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا۔ میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ یوسف سلطان کو اسپتال چھوڑ کر شمس سلطان متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ فہیم مرزا کے آفس آیا تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، جس سے وہ بہت بری طرح جھڑک آئے تھے۔ صبح سے ہر نیوز چینل پہ ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی۔ میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ شمس نے کچھ دیر قبل ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ان کے حواس معطل کرنے کو کافی ٹھہری تھی۔ فہیم مرزا کے آفس کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے پاور سیٹ پہ فہیم بیٹھے تھے۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ نو بیٹھا تھا۔ اس شاہانہ طرز کے آفس میں اے سی کی کولنگ کے باوجود عجیب ہبس اور گھٹن تھی۔ نو غیر آرام دہ تھا، جبکہ فہیم کی رنگت بے طرح اڑی ہوئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھے۔ شمس کو اس طرح آتے دیکھ کر ان کے چہرے پہ ذرا دیر کو سکون سا آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کون سی سلامتی، کون سا مسافہ، اس وقت ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر شمس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے شمس؟ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا اور تم اس کی پراپرٹی آج مجھے بیچنے والے تھے۔ تم مجھے اس سب میں پھنسانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں یا کرمنل؟ میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں۔ میں قتل، غنڈہ گردی، ان سب چیزوں میں کبھی نہیں پڑا۔ مجھے اس سارے میس سے نکالو، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر کہہ رہے تھے۔ شمس نے ایک ناپسندیدہ نظر ان پہ ڈالی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے؟ تم اپنے پھنسنے کی بات کرتے ہو؟ تم صرف خریدار ہو، اس پراپرٹی کو میں بیچ رہا ہوں۔ کیا میں نہیں پھنسوں گا؟ کیا میں آزاد رہوں گا؟ تم پہ شک جانے سے پہلے مجھ پہ شک جائے گا۔ اگر میں شمس سلطان نہ ہوتا تو اب تک پولیس مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جا چکی ہوتی۔ جب سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اے ایس پی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ فون کر کے کہتا ہے یا تو آ کر ایف آئی آر کٹواؤں یا پھر مجبوراً وہ لوگ مجھے تھانے لے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلا شک مجھ پہ آتا ہے۔ اب میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جلد بازی میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ کم از کم 3 ماہ تک ہیون کا نام بھی اپنی زبان پہ مت لانا، تب تک میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا۔ وہ ان کے قریب کھڑے دبا دبا غرا رہے تھے۔ فہیم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ سخت مضطرب تھے۔ نو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا فرعونوں کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا؟ شمس نے گہری سانس لی تھی۔ سب سے پہلے میں پریس کانفرنس بلواؤں گا اور اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا۔ اس کے بعد میں ہسپتال اور اس کے عملے پہ ایف آئی آر کٹواؤں گا۔ اس ڈاکٹر عبدالحفیظ کو گرفتار کراؤں گا اور اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں کوئی ایسا آدمی لے آؤں گا جو میرے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لے گا۔ ہاں، وہ آدمی پاگل ہوگا نا؟ کیوں کرے گا وہ ایسا، یہ بھی بتا دو ذرا۔ فہیم نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ شمس ایسے حالات میں مسکرائے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرا بھائی جج تھا، اس نے کئی ہزار فیصلے سنائے تھے۔ ان میں سے کوئی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی غلط فیصلے سے کسی کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، اور جس کی زندگی تباہ ہوتی ہے وہ کسی کی زندگی بھی چھین سکتا ہے۔ بس یہی کرنا ہوگا۔ مجھے ایک رائے کا آدمی آئے گا اور وہ قبول کرے گا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے کیس کا غلط فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن اس کام کے لیے وقت چاہیے مجھے۔
ان کے اس سال کے سارے کیسز دیکھنے ہوں گے اور ان سب میں سے ایک آدمی کو انتخاب کرنا ہوگا۔ بولتے بولتے وہ رکے تھے۔ ایک نظر فہیم کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا، پھر ان کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھے تھے۔ ہم دونوں کو اس میس سے نکال لوں گا، میں سب کچھ فکس کر لوں گا۔ ہم دونوں پارٹنرز ہیں، تمہارے مسائل میرے مسائل ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں۔ حل میں نکالوں یا تم، فرق نہیں پڑتا، بس تم نے پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ فہیم اب بھی غیر آرام دہ تھے۔ تم ایسا کرو، اپنی بھتیجی کو بھی ساتھ لے جاؤ کانفرنس میں، اس سے تمہاری پوزیشن کلیئر ہوگی۔ تمہارے تعلقات اس سے تو اچھے ہیں نا؟ آخر میں انہوں نے سوالیہ نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ شمس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی تھیں۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس کے اغوا کا مقدمہ بھی دائر کرتا ہوں، کیا پتہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہو، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی اس بات پہ فہیم مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ نوح نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ یعنی تم مجھ پہ مقدمہ کرو گے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ شمس نے اچنبے سے ان کو دیکھا تھا، جبکہ فہیم اسی ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے، تم نے کہا ہم پارٹنرز ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، لیکن میں اس ڈیل میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب سے میرے راز تمہارے راز ہیں، میرے جرائم تمہارے جرائم ہیں، میرا گناہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری بھتیجی کو اس کی شادی کی رات میرے بھانجے نے اغوا کیا تھا، میں نے اور تمہاری بیوی نے ڈیل کی تھی۔ مجھے بس اس کی شادی کی رات اسے گھر نہیں پہنچنے دینا تھا اور مجھے اس کے بدلے ہیون مل جاتا، میں نے مان لیا، لیکن میرا ہاتھ بس یہیں تک تھا۔ او ایس پی عمر حیات اس سب میں کب اور کیسے شامل ہوا میں نہیں جانتا۔ اب میرا راز، میرا گناہ اور میرا جرم تمہاری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے شمس، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا، ان کی رنگت غیر متغیر ہو گئی تھی۔ تو تم نے میری بھتیجی کو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ وہ ہمارے شوق کے حقلانے لگے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ تم نے میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بری طرح غرا رہے تھے۔ نو فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے شمس کو فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھیج کر میری بھتیجی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا، جب میں نے کہا تھا ہیون تمہیں مل جائے گا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ وہ معصوم تھی، اوہ خدایا، اس نے اپنے حق میں کتنی صفائیاں دی تھیں، تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گئے۔ میرے بیٹے کا نام مت لو، وہ سب کا حصہ نہیں تھا، انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نوح کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا، جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا، تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ مجھے ڈوز دینے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اس کے گھٹیا اعمال مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ فہیم نے شاکی نظروں سے نوح کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ نوح نے شکستگی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس کا سر جھکانا شمس کے تمام الزامات کی تائید کر گیا تھا۔ شمس ابھی اور کچھ کہتے کہ ان کے جیب میں موبائل تھرتھرایا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو DIG کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا اور باہر نکل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں ہی نظروں میں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے تھے، وہ نوح کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ ادھ کھلا تھا۔ اس ادھ کھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ پہنے، بال جلد سے جمائے خوش شکل سا نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوتا کہ اندر سے آتی آوازوں پہ چٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو، تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا کیسے؟ تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ نوح کے سر پہ کھڑے بری طرح چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں اس کا، وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہوگا، یہ آپ ہی نے کہا تھا۔ اس کے راز میرے سینے کے قبر میں محفوظ رہنے چاہیے، اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا مجھے۔ اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے لیے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے ضد کی اور مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ انکل میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے فہیم مرزا کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کو ASP کی گاڑی میں کس نے ڈالا نوح؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ مت کہنا کہ یہ اتفاق تھا یا تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نوح کہہ رہا تھا، اس ASP نے یاقوت کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے، تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی۔ یاقوت نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو ASP کی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس کی مرضی تھی، اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا۔
یاقوت کی اٹھی ہوئی گردن میں جیسے سریا سا فٹ ہو گیا تھا، اس کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا تھا۔ اب ڈیڈا کریں گے تعریف۔ اور پھر تھپڑ کی آواز سارے آفس میں گونجی۔ فہیم کا بھاری ہاتھ نو کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں، گدھا ہوں میں، پاگل ہوں؟ گالی گالی، تم نے میرے بیٹے کو استعمال کیا، اسے اس اے ایس پی کے سامنے لے آئے تم؟ لعنت ہو تم پہ، جھوٹ بولتے ہو تمہیں لگتا ہے میں یاقوت ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہاں، کس نے ڈالا یہ خیال اس کے ذہن میں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ بتاؤ نو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ تمہارے بھائیوں جیسا، تم نے اس کو استعمال کیا، کیوں دھوکہ دیا؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے، دوسری طرف یاقوت کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ نو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی، جیسے کہہ رہا ہو دیکھنا اب نو کہہ دے گا یہ سب الزام ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب واپس اس ادکھلے دروازے سے اندر چلتے ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کی بنا پہ تم نے اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دے دیا۔ بتانا پسند کرو گے نو مرزا؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بڑے ہی ضبط سے پوچھ رہے تھے۔ نو نے کچھ کہنے کو لب کھولے، یاقوت نے اپنے دل پہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی۔ فہیم مرزا کی آنکھوں میں سرخیاں بھر گئیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نرمین کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یاقوت سانس رو کے اس کو سنے گیا۔ ہاں، میں نے یاقوت کو استعمال کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈالی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اقرار کیا تھا۔ دروازے کے پار ڈیزائنر ویئر پہنے، برانڈڈ جوتے اور مہنگی واچ پہنے کھڑے لڑکے کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، اس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ نو اب بھی بول رہا تھا۔ یاقوت اس کے ساتھ جو کرنا چاہتا تھا اسے روکنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، مجھے کرنا پڑا، لیکن اس سے یاقوت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خوش ہے، اسے لگتا ہے اس نے اپنے دم پہ بدلا لیا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے۔ میں عمر کو دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں نے سارا کام بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ آپ پلیز اس بات کو یہیں دفن کر دیں، میں یاقوت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ فہیم اب نو سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن یاقوت نہیں سن رہا تھا، وہ زخمی نظروں، لڑکھڑاتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا تھا؟ زخمی نگاہیں، لڑکھڑاتے قدم، یا پھر ٹوٹا ہوا دل؟ دھوپ کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی، سورج نے آگ برسانا ذرا دیر کو کم کر دیا تھا، لیکن حبس اب بھی موجود تھا۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی کی گاڑی اب عمر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی، اس کے پیچھے عمر کی گاڑی آئی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ ابھی وہ اندر جاتی جب بخش بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، حالے رک گئی تھی، پیچھے موبائل پہ انگلیاں چلاتا عمر بھی رکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 3 حرف میں سوال کو سمیٹ دیا تھا۔ حسن بھائی، وہ حسن بھائی آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کریں، بڑے غصے میں ہیں، وہ گھبرائی ہوئی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے بغیر جواب دی اندر چلی گئی، عمر اس کے ساتھ کیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے پہ جو منظر ان کے سامنے آیا، اس میں وہ 16 سالہ لڑکا غیر آرام دہ سا ایک صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا جیسے کسی نے مارا ہو، وہ صبح والے حلیے میں نہیں تھا، اب اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہن رکھی تھی، سیاہ بال ماتھے پہ گرے تھے، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جو عمر کو دیکھ کر کوفت میں بدل گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حالے، وہ تم پہ زور دے کر بولا تھا۔ وہ بات حالے سے کر رہا تھا لیکن اس کی چپتے نظریں عمر کے چہرے پہ جمی تھیں۔ حالے نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کرتے عمر کی جانب دیکھا تھا، وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا تھا، جاتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ آوازیں باہر ملازموں تک نہ جائیں۔ اس کے جاتے ہی حسن حالے کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، تب ہی اس کی نظر حسن کے چہرے کے زخم پہ پڑی، وہ تشویش سے آگے ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا حسن؟ کسی نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ ابھی ہمیں بھینچے ہوئے تھا، حالے کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا تھا جہاں ڈاکٹر عبدالحفیظ ہی کی ویڈیو تھی۔ تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، حالے کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ مطلب تم جانتی ہو؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کیا میری طرح آج پتہ چلا یا تم پہلے دن سے جانتی تھی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن کی آنکھوں میں زخمی پن سا اترا تھا۔ یعنی تم پہلے سے جانتی تھی؟ تم نے مجھ سے میرے باپ کے قتل کے بارے میں چھپایا، کس نے دیا یہ حق تمہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کی وجہ جان سکوں؟ بتاؤ حالے، کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور آنکھیں سرخ، حالے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھی گئی۔ جتنا حق ان پہ تمہارا تھا اتنا بلکہ اس سے زیادہ حق میرا تھا، انگلی اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ اس رات میں ان کے ساتھ تھا میں، تم نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں، بس حسن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، جب تک میں وہاں تھا وہ ٹھیک تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم جیسے ہی ان کے پاس گئی وہ مر گئے۔ حسن، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چلائی تھی۔ چیخو مت، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔
پوری رات میں ان کے ساتھ تھا، 1 منٹ بھی نہیں سویا، نہ دور ہوا۔ اور تم تو 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائیں۔ تم نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ آج اتنے دنوں سے اندر بھرا زہر اگل رہا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے کوئی چھری چلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک لڑک کر چہرے پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ حسن اب بھی بول رہا تھا، تم اس دن بھی ان سے ناراض ہوئی حالے؟ تمہیں ان کی بیماری کا بھی خیال نہیں آیا؟ تم اس دن بھی خود غرض ہو گئیں، تم ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، اور کسی نے آ کر… وہ رکا تھا، آواز کب کپائی تھی۔ کسی نے آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تم ان کے ساتھ رہتی تو وہ نہ مرتے، وہ نہ قتل ہوتے۔ تم نے حالے، تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ وہ حالے کے چہرے پہ غور کیے بغیر بلند آواز اور سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا، جبکہ حالے کے اوپر جیسے کسی نے پتھروں سے بھرا تھال لڑکا دیا ہو، دل کو جیسے زہر آلود خنجر سے چیر دیا ہو۔ اذیت سی اذیت تھی۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، تمہیں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تم۔ بابا کا قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سمجھی تم؟ سنا تم نے؟ تم… وہ یکدم بولتے بولتے رکا تھا۔ حالے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، آنسو اب گرنا بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ حسن کو بھی اختیار اپنی کی ہوئی باتوں پہ ملال ہوا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کسی ریت کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی، جیسے ابھی اگر تم چھو لو تو ڈھیر ہو جائے۔ بابا میری وجہ سے قتل ہوئے، تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں غصے میں تھا حالے، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندگی سے کہتی ہوئی آگے آیا۔ میں اگر اس دن وہاں سے نہ جاتی تو وہ نہ مرتے۔ حالے میرا یہ مقصد نہیں تھا، خدا کی قسم یہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے دنوں سے میں خود کو تو تسلی دے رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج… اس نے ہچکی بھری تھی۔ آج تم نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کو مروا دیا۔ تم صحیح کہتے ہو، وہ میری وجہ سے قتل ہوئے، میری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ چپ ہو جاؤ والے، آئی ایم سوری، ریئلی آئی ایم سوری، میں بس تکلیف میں تھا، مجھے تم پہ غصہ تھا۔ وہ اب شرمندگی سے کہہ رہا تھا، میں نے ہمیشہ اپنا سوچا، میں نے اس دن بھی بس اپنا سوچا، بس اپنا۔ میں نے بابا کی تکلیف نہیں دیکھی، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ حسن خاموشی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کو سنی گیا۔ تم چلے جاؤ حسن، جاؤ، میری وجہ سے تمہارا نقصان ہو گیا۔ اگر سوچا جائے تو میرا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن اٹس اوکے، آئی ایم فائن اینڈ آئی ایم سوری۔ میں نے تمہاری ہیپی فیملی خراب کر دی، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں بھی اس کا حصہ تھی۔ خیر میرا کیا ہے؟ وہ طنزیہ سی مسکرائی۔ تم جاؤ حسن، یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر پھسل پھسل کے اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ حسن نے کچھ کہنے کو لبا کیے، پھر خاموشی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حالے تھی اور اس کی گہری نیند سے جھجوڑ کر جگایا گیا گلٹ۔ وہ کہتی تھی وہ ملکہ ہے، آج اسے لگا تھا وہ تو کنیز بھی نہیں ہے۔ صفائی کا موقع تو ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر سارا گھر لتاڑ کر عمر کے بنگلے کے باہر آؤ تو حسن ہاری ہوئے قدموں سے باہر نکل رہا تھا، جب اپنے سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، تم 14 سال کے تھے تب، وہ کہتی ہوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں اور تمہارے بابا ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ حسن کا پورا وجود کان بن گیا۔ باتوں باتوں میں تمہاری بات آئی۔ مجھے یاد ہے اس وقت جج صاحب کے چہرے پہ ایک فخر سایہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، عمر، حالے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، میں نے اسے سارا وقت اپنے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کی ساری عادتیں یا تو یوسف سلطان جیسی ہیں یا پھر نگین جیسی، لیکن میرا بیٹا حسن وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ اس کا مزاج، اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کا ظرف، کوئی اگر ایک بار اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کر لی یا اس کو دیکھ ہی لے، وہ سیدھا کہے گا یہ معراج سلطان کا بیٹا ہے۔ حسن کے گلے میں پھندا سٹکا تھا۔ وہ حسن کے سامنے کھڑا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو حسن صرف 14 سال کا ہے۔ تب وہ مسکرائے۔ میں نے ان کو حالے کے ذکر پہ بھی ویسے مسکراتا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا حسن کا دل کھلا ہے، وہ بڑے دل کا ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، وہ اگر کہیں چیریٹی کرے تو اس بات کا ذکر خود سے بھی نہیں کرتا، اس رقم یا چیز کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچتا کہ کاش کم دیتا یا زیادہ دے دیتا۔ حالے ایسے نہیں کرتی، وہ دے تو دیتی ہے لیکن بعد میں سوچتی بہت ہے۔ نیکی کا بار بار ذکر چاہے وہ خود سے ہی کیوں نہ ہو، انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو بولتے رہو پلیز۔ عمر نے بولنا پھر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا حسن اپنی بہن کے لیے دنیا کا سب سے بہترین بھائی ہے، وہ اس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ حالے رونے جیسی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ حالے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خود جتنا مرضی اس سے لڑ لے، لیکن جب بھی فروا حالے سے کچھ بھی کہتی ہے، حسن فوراً سے پہلے دادا جان کو بتاتا ہے کہ فروا کا منہ وہی بند کر سکتے ہیں۔ وہ کسی غیر کے سامنے اپنی بہن سے نہیں لڑتا، نہ کسی کو ایک لفظ کہنے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو میں ان دونوں کو جو سزا دیتا ہوں تو ہمیشہ حالے کو دی ہوئی سزا حسن خود پہ لے لیتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو کسی چیز کا قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس کی ہوئی غلطی کا بھی نہیں۔ آج لگتا ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔
حسن کے چہرے پہ جیسے جوتا پڑا تھا۔ تم نے اپنی بہن کو سب کے سامنے ذلیل کیا، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین نے بھی تمہاری آواز سنی۔ حسن کا سر جھک گیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا شخص اب بھی کہہ رہا تھا، تم اس کی سزا اپنے سر لے لیتے تھے، آج تم نے اسے اس قصور کی سزا دی ہے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ تم اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے نا؟ آج تو تم نے اسے آدھا مار دیا حسن۔ اس کی جھکی گردن مزید جھکنے لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ تم تو اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتے تھے، آج تم نے خود اس کو غیر محفوظ کر دیا اس کی اپنی نظروں میں۔ اب وہ خود سے خوف کھائے گی۔ تم تو اس پہ فروا کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج کے بعد تو گھر کے ملازم بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ لوگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے، ان کا واحد انجوائمنٹ ان کے مالک ہوتے ہیں، اور آج تم انہیں موضوع دے آئے ہو۔ حسن نے سر اٹھایا تھا، الفاظ مجتمع کر کے گردن ذرا سی اٹھائی اور پہلی صفائی دی۔ میں ایسا نہیں تھا جیسا بابا نے تم سے کہا، میں بالکل ویسا تھا۔ میں نہیں جانتا آج مجھے کیا ہو گیا، شاید مجھے غم تھا یا شاید غصہ، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن، جس نے اپنی بہن کو پڑنے والے تھپڑ خود پہ لیے، جس نے بھرے مجمع میں اپنی بہن کی بات کا یقین کیا جب کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت اپنی بہن پہ یقین کرتے ہوئے اسے اکیلے ہسپتال جانے دیا، وہ حسن سلطان تھا، معراج سلطان کا بیٹا۔ یہ نیڈی، ڈیسپریٹ اور اینگری برڈ سا لڑکا یہ کوئی اور ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ تمہارا غم تمہاری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تم خود کو کھو رہے ہو بچے۔ غم کے گرد باؤنڈری بناؤ، ورنہ یہ تمہارا وجود کھوکھلا کر دے گا۔ وہ تمہاری بہن ہے، عورت ہے، تم مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، مرد کو افضل بنایا، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کماتا ہے، کھلاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت سے صلح رحمی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، اسے پیار اور محبت سے سمجھائے۔ اگر عورت غصہ کر جائے یا لڑ جائے تو صبر کرے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے نرمی سے اپنا مدعا سمجھائے۔ نوکروں اور بچوں کے سامنے اس کی غلطیوں پہ اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ اس کو کمزور ہونے کا طعنہ دینے کی بجائے اسے اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کرے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا الزام اس کو دینے کی بجائے مرد بن کر وہی مسائل حل کرے۔ اصل مرد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے گھر کی عورتوں پہ نہ نکالے، کالج میں دوست سے جھگڑا ہوا، آفس میں باس کی ڈانٹ یا نوکری کا نہ ملنا، ان تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے بھی جب وہ گھر آئے تو مسکرائے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ بلا وجہ اپنی بہن، ماں، بیوی، بیٹی کسی پہ بھی اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ بڑے رتبے پانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو گہرا کرنا پڑتا ہے، دل کے اندر ایک قبر بنانی پڑتی ہے، جس کو اپنے گھر کی عورتوں کی چھوٹی تو کبھی بڑی غلطیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سے کمزور پہ چیخ کر چلا کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مرد کہلاؤ گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، تو تم غلط ہو۔ افضل مرد بنو حسن، کیونکہ تم ایک افضل مرد کے بیٹے ہو۔ باظرف بنو، کیونکہ تمہارا باپ ویسا تھا۔ اپنا غصہ اور غم اپنے گھر کی عورتوں پہ مت نکالو، کیونکہ تمہارا باپ ایسا نہیں کرتا تھا۔ پہلا بیٹا باپ کی پرچھائی ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم بابا کے ساتھ کافی پیتے رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ عمر اسے اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا، حسن کو پتہ بھی نہ چلا کب۔ عمر مسکرایا تھا، گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، لیکن ایک بائیں گال میں پڑنے والا گڑھا بالکل مدھم ہوتا تھا، اتنا کہ بہت غور سے دیکھنے پہ نظر آئے۔ ہم ساتھ کافی پیتے رہے ہیں، کھانا کھاتے رہے ہیں، ہم نے کئی ملکوں کا سفر ساتھ کیا ہے، ہم بہترین دوست تھے۔ وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، میں ان کے لیے کھانا بناتا تھا، انہیں فیورز دیتا تھا۔ ہم راتوں کو دیر تک شطرنج کھیلتے تھے، تمہارے بابا ہر دفعہ ہار جاتے تھے۔ وہ بھی کچھ اور کہتا جب حسن نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ تم سے ہار جاتے تھے؟ اس نے عمر کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے، ان کو اس بات کا ہمیشہ غصہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ اصل میں نہیں، وہ تم سے نہیں ہار سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی بات کاٹتی تھی۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، جہاں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھی گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک بار پھر عمر نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ حسن سلطان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہار نہیں سکتے؟ حسن کے گلے میں گلٹی سے بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گلے سے پھنسی ہوئی آواز نکلی تھی۔ یہ ان کا فیوریٹ کھیل تھا، وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ کھیلتے تھے، شمس چچا، سفیر بھائی، دادا جان، ہارون بھائی، مہر آپی، یہاں تک کہ کئی بار بخش کے ساتھ بھی۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارے، وہ صرف ان لوگوں سے ہارتے تھے جن سے ان کو بے تحاشا محبت ہوتی تھی، جیسے کہ حالے۔ وہ بس حالے سے ہارتے تھے، اور تم نے یہ بات مجھ سے تو کہہ دی، حالے سے مت کہنا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بابا کے معاملے میں وہ بہت پوزیسو ہے۔ بول کر بغیر عمر کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ پیچھے عمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اب تو یہ بات ان کو بتانا مجھ پہ فرض ٹھہرا۔ وہ بڑبڑاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
یہ دن اپنے ساتھ بے انتہا مسائل لایا تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ کے لیے اس سے زیادہ منحوس دن کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنے گھر کے باہر پولیس موبائل میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا جیسے کسی گنہگار مردے کا چہرہ ہو، آنکھوں میں خالی پن، ذلت، ناکامی، نہ جانے کیا کیا ایک ساتھ درایا تھا۔ برہان ان کی قمیض سے لپٹا بری طرح رو رہا تھا۔ شمس نے ایک ہاتھ سے برہان کی انگلی تھام رکھی تھی۔ آس پاس رپورٹرز کا جمع غفیر لگا تھا، دھڑا دھڑ تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ کچھ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے ان کو ڈاکٹر عبدالحفیظ کے قریب آنے سے روک رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو پولیس موبائل میں بٹھایا گیا تھا۔ جب شمس برہان کی انگلی چھوڑ کر موبائل میں بیٹھے، عبدالحفیظ کے کان کے قریب جھکے۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، یقین کرو میرا، بس تم اپنی زبان مت کھولنا، ورنہ تم جانتے ہو تمہاری زبان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہارا بیٹا، میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہاری پاک بیوی کی قبر بھی جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو نا آج کل قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً تم اپنی پاک سید بیوی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دو گے، ہے نا؟ وہ کرخت چہرے کے ساتھ ان کے کانوں میں جیسے قطرہ قطرہ تیزاب انڈیل رہے تھے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کی آنکھوں میں یکدم تکلیف ابھری تھی، چہرے پہ ملال کا سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بدقت کہنا شروع کیا تھا۔ میں 21 سال کا تھا جب میں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے 4 شادیاں کی، لیکن نرینہ اولاد صرف میری ماں سے ہوئی، وہ بھی ایک واحد اولاد۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے، وہ برہمی سے ان کو جھڑکنے لگے جب عبدالحفیظ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنے خاندان کا واحد وارث تھا، گدی میری تھی، لیکن میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گدی یتیم ہونے لگی، میرا باپ پیرزادہ تھا، انہوں نے رو کر مجھ سے التجا کی کہ میں نہ جاؤں، گدی یتیم نہ کروں، میں اپنے مریدوں کو بے آسرا نہ کروں۔ میری اماں سائی نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا، میں نے اس دوپٹے کی لاج نہیں رکھی۔ میری بہنوں نے بین کیے، میں نے کان بند کر لیے۔ میں نے اپنی منکوہا سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، اس نے منع کر دیا، میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دی۔ پیروں کے خاندان میں پہلی طلاق تھی۔ میرا باپ جلال میں آ گیا، انہوں نے مجھے بد دعا دے دی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی۔ انہوں نے کہا، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں خدا مجھے ایسی ذلت دے کہ میں سر نہ اٹھانے پاؤں، خدا مجھے ایسا غرق کرے کہ میری نسلیں مجھے روئیں، خدا مجھے وہاں مارے جہاں پانی بھی نہ ملے۔ میں جس گدی کو چھوڑ رہا ہوں خدا مجھ سے اس کی ناقدری کا حساب لے۔ میں اپنے گاؤں کا پہلا مرد تھا جو شہر آتے بھی وہاں سے بد دعائیں ساتھ لایا۔ کئی سال گزر گئے، میں یہاں آ گیا، گدی پہ میرے چچا کا بیٹا بیٹھا، اس کی ماں غیر ذات کی تھی۔ میرا باپ یہ غم برداشت نہ کر سکا کہ اس کی گدی پہ کوئی ملے ہوئے خون کا آدمی بیٹھے، وہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بد دعا واپس لے لیں، لیکن شاید ان کا دل پسیجا تھا، تبھی انہوں نے بد دعا واپس لے لی۔ لیکن انہوں نے کہا، حفیظ سے کہنا کبھی بھی اللہ کے کسی بہت قریبی بندے کا دل نہ دکھائے، ساری دنیا کے فراڈ کر لے لیکن اپنی وجہ سے کسی مریض کو مرنے مت دے، اپنے کام کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، کیونکہ اگر کر دی تو اگلے دن کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اس کو۔ حفیظ سے کہنا کسائی نہ بنے۔ میں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ مجھے لگا جس پیرزادی کی بد دعا نہ لگی اس کی نصیحت کیا ماننی۔ میں نے دل کھول کر فراڈ کیے، لوگوں کے اعضاء بیچے، ان کی جانیں لی، میں کسائی بن گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھو بالکل سلامت رہا ہوں میں۔ لیکن جس دن میں نے معراج سلطان کو مرنے دیا، میرا باپ میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا، میں نے تجھے بولا تھا کسائی نہ بنی، تو نے نہیں سنی، اب تو عذاب دیکھی۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ شمس سخت چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پہ واضح اکتاہٹ تھی، جیسے وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ تم کہتے ہو تم مجھے نکال لو گے؟ وہ تنزیہ سا ہنسے تھے۔ میں ایک بوڑھے پیرزادی کی بد دعائیں لے کر آیا ہوں، میں اپنی ماں کے دوپٹے پہ پیر رکھ کر آیا ہوں، میں اپنی بہنوں کو ساری زندگی کا غم دے کر آیا ہوں، میں ایک پاک بیوی کو طلاق دے کر اس کی ذات سوالیہ نشان بنا کر آیا ہوں، میں گدی پہ غیر ذات کے آدمی کو بٹھا کر گدی کی بے حرمتی کر کے آیا ہوں، میں حویلیاں اجاڑ کر آیا ہوں شمس سلطان، مجھے یہاں سے اب کوئی نکال نہیں سکتا۔ خدا نے مجھے ایسی جگہ مارا جہاں مجھے پانی بھی نہیں ملا، میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، میں نے ایسی ذلت دیکھی ہے کہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ مجھے لگا تھا بد دعا اگر وقت لگائے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ بد دعا اگر وقت لے تو وہ زیادہ قوت سے مارتی ہے، اس نے مجھے مار دیا۔ تم پریشان مت ہو، میں نہیں منہ کھولوں گا، مصیبت پڑنے پہ دوستوں کو اس میں گھسیٹ لینا پیروں کا شیوا نہیں ہے، بس میرے برہان کو میری حقیقت مت بتانا۔ وہ دل گرفتگی سے کہہ کر رخ موڑ گئے تھے۔ شمس پیچھے ہٹ گئے تھے، البتہ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس تقریر کا ان پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے برہان کا ہاتھ ایک دفعہ پھر تھام لیا۔ برہان کو روتے دیکھ کر ڈاکٹر عبدالحفیظ بنا آواز کے بڑبڑائے تھے، آئی لاسٹ یو۔ پولیس موبائل آگے بڑھ گئی تھی، روتا بلکتا بچہ پیچھے رہ گیا تھا۔ انتقام کے چکر میں ہمیشہ بچے ہی رول جاتے ہیں۔ میوزک کا بے ہنگم شور، نازیبا لباس پہنے رقص کرتے لڑکے لڑکیاں، کچھ نشے میں جھولتے اور کچھ اسی نشے کی طرح جھومنے کو بے قرار نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ یہ منظر تھا شہر کے بہت بڑے مہنگے کلب کا۔
تم اگر ذرا اپنی نظر گھماؤ تو سامنے ہی بار ٹینڈر کے سامنے اسٹول پہ تمہیں یاقوت مرزا بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا، ناک سے سفید پاؤڈر کو اپنے اندر اتارتا اور پھر گردن پیچھے پھینک کر جیسے اندر تک سکون اترتا محسوس کرتا، پھر سیدھا ہوتا، ایک دو گھونٹ مہنگی وائن حلق میں انڈیلتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، ناک سرخ، چہرے پہ پھیلا رنج۔ آج اس کے قریب کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اگر کوئی لڑکی قریب آتی بھی تو وہ اس کو بری طرح جھڑک کے دور کرتا۔ آج اس کا غم بہت بڑا تھا۔ دفتن ایک ڈھیلی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے لڑکا اس کے قریب دوسرے سٹول پہ آ کر بیٹھا۔ اس نے غور سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے وائن کا گلاس لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یاقوت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نسبتاً ایک سنسان گوشے میں آ کر کیس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہاں میوزک کا شور قدرے کم تھا۔ اب بتاؤ کس بات کا سوگ منا رہے ہو؟ وہ سب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے جو تم اس کے درد میں خود کو ہی ختم کر دو۔ چلی گئی ہے نا، 10 اور لے آتے ہیں، مر کیوں رہا ہے؟ وہ بہت غصے سے اس کو جھڑک رہا تھا۔ کیس آفندی یاقوت کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں ہر وقت ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ نو کے بعد وہ اپنی سب باتیں کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس وقت بھی کلب میں بیٹھے اس کے کچھ جانے والوں نے کیس کو کال کر کے بلایا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، یاقوت نے شکستگی سے سر جھکایا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات اسے کہہ سنائی۔ کیا انو اس لڑکی میں انوالوڈ ہے؟ ساری کہانی سننے کے بعد اس نے بس یہی تبصرہ کیا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا انو کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، وہ ان سب کاموں میں نہیں پڑتا، اور ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ بدلہ، ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس نے تمہیں ایک غیر لڑکی کی عزت بچانے کے لیے استعمال کیا نا، اب تم اس کی کسی بہت عزیز اور محبوب لڑکی پہ قبضہ کر لو، اس کے ساتھ وہی کرو جو تمہیں اس حالے کے ساتھ کرنا تھا، اور وہ اسے بچا نہیں سکے گا۔ پھر دیکھو کیسے تڑپتا ہے نو، اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں استعمال کرنے کی؟ تم یاقوت مرزا ہو، کوئی عام آدمی نہیں ہو، یہاں بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے اپنا بدلہ لو۔ نو کو بتاؤ تم استعمال ہوئے بغیر بھی اپنا انتقام لے سکتے ہو، مرد بنو یاقوت، مرد۔ وہ اپنے حساب سے ایک سچا دوست ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ یاقوت بولتے بولتے رکا تھا۔ سماعت میں دور کہیں نو مرزا کی آواز سنائی دی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، نیرو، مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، مجھے ہر لڑکی، میری بہن سے دور رہو یاقوت، میری زندگی ایک عورت، ہر عورت میں نیرو، میری بہن۔ اس کے ذہن میں آوازیں گڈ مڈ ہونے لگی تھیں۔ اس کی ایک بہن ہے، بس بالآخر وہ بول پڑا تھا۔ کیس کھل کر مسکرا تھا۔ گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب پتہ چلے گا نو کو میرے دوست کے ساتھ غداری کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ یاقوت کی آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ وہ بہت چھوٹی ہے، ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں، اسے حالے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں یا پھر… کیس نے اس کی بات بیچ میں کاٹتی تھی۔ بس یاقوت، اب اور کچھ نہیں، وہ لڑکی ASP کے گھر میں ہے اور وہ اب تجھے اس کے سائے کو بھی چھونے نہیں دے گا۔ تو نے اگر واقعی مرد بننا اور اپنا بدلہ لینا ہے تو چل میرے ساتھ، ورنہ باہر جا، وہ سٹول اب بھی فارغ ہے، جا کر غم منا۔ جس لڑکی کو تم معصوم کہہ رہے ہیں نا، وہی اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ کیا انہوں نے اس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ نہیں کیا؟ پھر بھی اگر تو نہ مردوں کی طرح بیٹھے رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے، بیٹھا رہ یہاں، میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا جب یاقوت نے گلابی پڑتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نو کی بربادی یاقوت مرزا کے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ آج میں اسے بتاؤں گا اصل مرد کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ انتقام کے لیے تیار تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد وہ ساری زندگی اس ایک رات کے ہونے کو روئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ یاقوت گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کیس اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کرتا باہر آیا تھا۔ کیا میں بھی ساتھ آؤں؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں یاقوت نے اس کو گھور کر دیکھا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نو کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کی کارڈ لگایا، لیکن شاید یاقوت لاک تبدیل کروا چکا تھا۔ ڈرگز اور شراب کی زیادتی کی وجہ سے اس سے کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا اور نرمین کو کال ملائی۔ 1-2 بار بیل بجنے کے بعد کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو پیاری کزن؟ میں تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، پلیز دروازہ کھول دو یار، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اندر نرمین کی جان پہ بن گئی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں یکدم خوشی اور خوف کے تاثرات امڑ آئے تھے۔ یاقوت کے آنے کی خوشی، نو کو پتہ لگنے کا خوف۔ میں نہیں آ سکتی، بھائی نے کہا ہے اب آپ کبھی میرے لیے نہیں آئیں گے اور میں آپ کا انتظار نہ کروں، آپ پلیز چلے جائیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ لیکن دیکھو میں تو آ گیا ہوں نا، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم نہیں آئی تو میں ساری رات یہیں بیٹھا رہوں گا، اور ذرا آ کر دیکھو تو صحیح میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ اپنے لہجے میں مصنوعی سا دکھ پیدا کرتا کہہ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے، یاقوت اس کی کمزوری جانتا تھا۔ کیا آپ کو کہیں لگ گئی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سبز آنکھوں والی لڑکی فکر مند ہو اٹھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ اب ان دونوں کے بیچ میں بس یہ دروازہ ہی تھا۔ یاقوت اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ کر مسکرایا۔
بہت بہت بری طرح لگی ہے مجھے، تم ایک بار آ کر دیکھو تو۔ نیرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ اور بس وہ مہربان لڑکی اب مزید نہیں رک سکتی تھی، اس نے دروازہ کھول دیا تھا، گھر کا نہیں، اپنی اور یاقوت کی بربادی کا۔ دروازہ کھلتی وہ فوراً سے پہلے اندر آیا تھا اور لاک لگایا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ نرمین کچھ سوچ سمجھ ہی نہ سکی۔ اب یاقوت اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نرمین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آپ نے کہا آپ کو لگی ہے، لیکن آپ تو ٹھیک ہیں۔ میرے دل پہ لگی ہے اور تمہارے بھائی نے ماری ہے، اب بدلہ تو تمہیں چکانا ہوگا نا نرمین جان۔ بس تم نور سے ایک بات کہہ دینا، اس سے کہنا کہ تم میری بہن نہیں ہو۔ وہ دانت پہ دانت جمائے سرد سی سرگوشی کر رہا تھا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی چند منٹ پہلے والا یاقوت نہیں لگ رہا تھا جس نے نرمین کو کال کی تھی۔ تمہارے بھائی کو مجھے استعمال کرنے کا بہت شوق ہے نا، آج میں اسے بتاؤں گا یاقوت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی اس سب میں تمہارا کیا قصور، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ہر فساد کی جڑ تم ہو، سارے مسائل تمہاری ذات سے جڑے ہیں، آج سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نرمین کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو، اس نے پیچھے قدم موڑے تھے، لیکن اب فرار کی ہر راہ ختم ہو گئی تھی۔ آج کے بعد سے اس کی ساری زندگی اندھیر ہونے والی تھی۔ زندگی تو یاقوت مرزا کی بھی تاریک ہونے والی تھی، لیکن ابھی وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ اسی گاڑی میں بیٹھا تھا، ریلیکس تھا، تھکا ہوا اور کچھ بے چین سا۔ شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ کیس بیٹھا تھا، اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ جی آفیسر، جی میں اسی بلڈنگ سے بات کر رہا ہوں، یہاں اپارٹمنٹ نمبر 105 میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کچھ آوازیں سن کر آیا یہاں۔ نہیں، وہ آدمی بھاگ گیا، لیکن لڑکی کی حالت تشویشناک ہے۔ جی بالکل سر، میں یہیں کھڑا ہوں، آپ آ جائیں، میں آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں، میرا فلیٹ نمبر 106 ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیں سر۔ اس نے بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ آپ خوش ہو نا، اب تو دل خوش ہو گیا نا، وہ چہک کر پوچھ رہا تھا، جبکہ یاقوت نے بے دلی سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حال لوگوں سے کھچ کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک میز پہ ہر چینل کے مائک رکھے تھے، ان مائکس کے پیچھے شمس سلطان بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پہ ایک طرف بے چین اور مضطرب سا سفیر اور دوسری طرف مغموم سے شاہد حسین۔ ہارون بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ ایک مائک قریب کر کے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس شمس سلطان نے بولنا شروع کیا تھا۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں، میں شمس سلطان ہوں، اس شہر کے کامیاب بزنس مین۔ آپ لوگ میرے مرحوم بھائی کو بھی جانتے ہوں گے، انسانیت کے مسیحا، نرم دل اور انصاف پسند معراج سلطان۔ وہ بول رہے تھے، مجمع دم ساتھی ان کو سن رہا تھا۔ کچھ دن پہلے میرے بھائی کو اٹیک ہوا، ہم انہیں ہسپتال لے گئے، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے، میرے بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے تھے، آنکھوں میں آئے نادیدہ آنسو صاف کیے، گہری سانس لی، خود کو کمپوز کرنے کی اداکاری کی، پھر کہنا شروع کیا۔ ہمیں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت یہ ویڈیو ہے، میں چاہوں گا آپ سب پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا، ان کی دائیں طرف لگی بڑی سی اسکرین پہ ویڈیو چلنے لگی۔ سب نے صبح سے لے کر اب تک کئی بار دیکھی ویڈیو پھر دیکھنی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں بیزاری ابھری، کچھ نے بڑے غور سے ایک بار پھر سارے الفاظ پہ غور کرنا چاہا، کچھ کی نظروں میں غصہ تھا، کچھ دکھ میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویڈیو ختم ہوئی، معراج سلطان نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ آپ سب نے دیکھ لیا کیسے ان ڈاکٹرز کی لاپرواہی اور لالچ نے ہمارے گھر کے بڑے، میرے عظیم بھائی کی جان لے لی۔ کیا کوئی بھی انسان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ جس ہسپتال میں وہ اپنی جان بچانے گیا اس انسان کو آپ نے ہتھیہ کر دو، اس کے دشمنوں کو اس کے کمرے میں جانے دو؟ کیا کوئی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا جائے؟ سفیر کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ یہاں اگر کوئی غریب آدمی مرا ہوتا تو اب تک کئی تنظیمیں انصاف کے لیے موم بتی جلائے نکل چکی ہوتیں، لیکن ہمارے لیے کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امیر ہیں، ان کو لگتا ہے قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا گواہ ہم بھی اتنے ہی مجبور ہیں جتنا کوئی غریب آدمی۔ کیا امیر ہونا ہمارا قصور ہے؟ کیا قانون امیروں کے ہاتھ میں ہے؟ ہال میں لگی سفید لائٹوں اور فلیش کی روشنی میں ان کا چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ سفیر کی گردن میں پھندا ہر گزرتے لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قانون اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج میں اس ہسپتال کو آگ لگا دیتا، میں اس ڈاکٹر کو اپنے ہاتھوں سے مارتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں۔ جان لینا اور دینا یہ بس اللہ کے اختیار میں ہے، اور میں اپنا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں اپنے عظیم بھائی کی موت کا غم نہیں بھلا سکتا، میں انہیں واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انہیں انصاف ملے، ہمیں انصاف ملے، میرے بھائی کے معصوم بچوں کو انصاف ملے۔ میں قانون کی بالادستی کو مانتا ہوں اور میں اسی معزز قانون سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ میں آپ کے کیمرے کی آنکھ سے اپنا مدعا ایک ایک آدمی تک پہنچانے کی اپیل کرتا ہوں، آپ کی زبانوں سے سچ اور حق کی بات کہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر آج میرے بھائی کو انصاف نہیں ملا تو یہ صرف میرے بھائی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، یہ انسانیت کی موت ہوگی۔ اس قوم نے ایک عظیم آدمی کھویا ہے، ایک انسانیت کے رہنما کو کھویا ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی گلے سے لگانے والوں میں سے تھے۔ آج جب میں گھر جاؤں گا تو اپنے بھائی کی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے بھتیجے اور اپنی بھتیجی سے کیا کہوں گا؟
ان کا غم بڑا ہے، میں اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن انصاف ان کے زخموں پہ مرہم بن سکتا ہے۔ میں قانون سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ جب میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں تو میرے کندھے جھکے ہوئے نہ ہوں۔ میں اپنے بھائی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ سب اور اس ملک کا طاقتور قانون مجھے اور میرے بھائی کے خاندان کو نا امید نہیں ہونے دے گا۔ وہ بول کر خاموش ہوئے تھے۔ اب سامنے بیٹھے نمائندے ان سے کچھ سوال کر رہے تھے۔ ان نمائندوں اور فلیش کی چمکتی روشنیوں کو یہاں چھوڑ کر ہم عمر حیات کے سرمئی سفید کمرے میں چلتے ہیں، جہاں حال سلطان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھے عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب بھی شمس کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، آنکھیں چھوٹی کیے، گردن جھکائی ہوئے۔ اگر اس وقت آپ کا موڈ مجھے کسی قسم کے کوئی القابات سے نوازنے کا ہے تو پلیز، میں مصروف ہوں اور اداس بھی۔ میرے کاروبار میں 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ وہ حالے کے تنے ہوئے تاثرات اور شعلے برساتی آنکھوں کو دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ حالے کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی۔ وہ بے پھر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عمر نے اب بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ حالے نے جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ عمر اس اچانک افتاد پہ بکھلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا پھیلا تھا۔ نہیں 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 نہیں، توڑنا مت، توڑنا مت، توڑنا مت۔ وہ بکھلا سا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے حالے نے اس کا موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ اسپیکر سے ابھرتی شمس کی مکروہ آواز اب بند ہو گئی تھی۔ عمر نے بے یقینی سے دیوار پہ لگتے پھر پرزا پرزا ہوتے اپنے موبائل کو دیکھا۔ 3 لاکھ کا تھا۔ اوہ میرے خدا، 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا۔ مل گئی خوشی توڑ کے؟ جانتی بھی ہیں اس میں میرا کتنا ڈیٹا تھا؟ ایک تو پہلے ہی میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ جل کے کہہ رہا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا ابھی کوئی ایسا قدم مت اٹھانا، کہا تھا یا نہیں؟ بلند آواز میں غرائی تھی۔ لیکن نہیں، تم پہ تو جنون سوار تھا۔ حسن کو بتاؤں گا، اس کو مرد بناؤں گا۔ بنا لیا مرد؟ تم نے میرے خاندان کو مجھ سے مزید دور کر دیا عمر۔ میں نے تم سے کہا تھا، میرے معاملات میں مت آؤ، لیکن تمہیں تو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک میری زندگی میں مسائل نہ کھڑے کر دو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ عمر بس سنجیدگی سے اس کو سنے گیا۔ یہ لو میرا موبائل اور دیکھو اس میں صبح سے لے کر اب تک کتنے لوگ مجھے میسیجز کر چکے ہیں، کتنے رشتہ داروں کی کالز آئی ہیں، کتنے نیوز چینلز مجھے انٹرویو کے لیے پوچھ رہے ہیں، مارننگ شو پہ اپنے دکھڑے سنانے کی آفر آ رہی ہیں، میری ماں مجھے کالز کر رہی ہیں، میرا بھائی مجھ سے لڑ کر گیا ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں بتاؤں؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری جلد بازی کی وجہ سے۔ تم کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا نرمی سے اور پھر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف رکھ دیا تھا۔ موبائل کا جیکٹ کھولا، سم نکالی اور اس کی جگہ اپنی دراز سے ایک دوسری سم ڈال دی۔ جیکٹ بند کی، انہی چھوٹے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں اور تنے ہوئے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اس کے ایک ہاتھ اوپر کیا، موبائل اس کی ہتھیلی پہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کی مٹھی بند کر دی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، بس اتنا کرنا تھا آپ نے۔ اب کوئی لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، کوئی آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں کریں گے، کوئی مارننگ شاپ کی کہانی نہیں بیچے گا۔ اپنے لیے آپ نے خود کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ٹاکسک لوگوں کو اگنور نہیں کرتے، ان کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرتے ہیں۔ حالے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سانس کی نالی میں پھنس جانے والا نوالا ہوتے ہیں۔ پانی پی کے اس نوالے کو پیٹ کے دوزخ میں بھیج دیں، ورنہ یہ رکتا ہوا سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ یہ جو لوگ آپ کو کالز کر رہے ہیں، میسج پہ میسج کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلصی نہیں دکھا رہے، ان کو آپ کا زوال دیکھنا ہے۔ ان کو معراج سلطان کے بچوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو رلا کر آپ کو دلاسا دینا چاہتے ہیں، آپ پہ رحم کھانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے معراج سلطان کے بچوں کی کمزوری۔ یہ آپ کے سگے نہیں ہیں، یہ پھنسا ہوا نوالا ہے۔ پانی پئیں اور انہیں نگل لیں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں، ان کے درہم بھرے جملے، ان کے معنی خیز مسکراہٹ، طنزیہ جملے سب نگل لیں، دنیا کا سب سے بڑا ڈریگن بن جائیں۔ یہ لوگ میری وجہ سے نہیں آئے، ان کو آنا تھا، آج نہیں تو کل۔ انہوں نے سوال کرنے تھے، غلطی ان کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ آپ نے خود کو تیار کرنا تھا جیسے کہ میں تیار ہوں۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں حالے، کیونکہ اب سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جب میں نے آپ کو اغوا کیا ہے تو کیا پتہ میں آپ کے باپ کے قتل میں بھی شامل ہوں۔ سوال مجھ سے بھی ہوں گے، لیکن میں لوگوں کی منہ بند کرنا جانتا ہوں۔ آپ بھی جان لے گی، لوگوں کو اپنی کمزوری بتا رہی ہیں تو ان کی کمزوریاں اپنی نظر میں رکھیں۔ آپ کا بھائی، آپ کی اماں، وہ آپ کا خاندان ہے، کبھی نہ کبھی جڑ جائے گا۔ اس وقت اپنی فکر کریں، خود کو سنبھالیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں تمہیں کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی عمر۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا گلا دبا دوں، میرا دل چاہتا ہے میں وقت میں پیچھے جاؤں، وہاں اس رات اس سڑک پہ تمہیں مرنے دوں۔ وہ ہزیانی سے ہو گئی تھی، آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھتی، وہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکی تھی۔ دل کرتا ہے تمہیں بھی وہی تکلیف دوں جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اب اس نے ڈریسنگ سے پرفیوم کی ایک شیشی اٹھائی تھی اور پوری طاقت سے زمین پہ دے ماری تھی۔ کاش میں نے آخری وقت پہ بابا کے ساتھ وعدہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ان سے تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا۔ 2 شیشیاں اور اٹھا کر نیچے پھینکی تھی۔ عمر لب بھینچے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔
حلق میں پھنسا ہوا والا وہ لوگ نہیں، تم ہو عمر، تم۔ کاش تم کبھی میری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش تم کبھی بابا سے نہ ملے ہوتے، کاش میں نے اس دن تم سے نکاح نہ کیا ہوتا۔ وہ بولتی جاتی اور ڈریسنگ پہ پڑا سامان زمین پہ پھینکتی جاتی۔ تم کہتے ہو میرا خاندان جڑ جائے گا؟ اس نے ایک اور شیشی اٹھائی تھی۔ عمر کا سانس اٹک گیا۔ وہ فوراً تیزی سے اس کو پکار اٹھا، اسے مت پھینکیے گا، یہ مجھے میری اماں نے دیا ہے، پلیز۔ اس سے پہلے وہ شیشے کو پھینکتی اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ چند لمحے سخت نظروں سے اس کو دیکھتی رہی، قدم بڑھائے، اس کے قریب آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی پوری قوت سے اس شیشی کو عمر کے پیروں کے قریب زمین پہ دے مارا۔ شیشی کرچی کرچی ہو گئی تھی، کچھ کانچ حالے کے پیروں پہ لگا تھا، کچھ عمر کے۔ کمرے میں یکدم خوشبو سے پھیل گئی تھی، پہلے والے سارے پرفیومز کی خوشبو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ سارا کمرہ معطر ہو گیا تھا۔ عمر کا دل اس شیشی کے ساتھ ہی ٹوٹا۔ میرا خاندان اس طرح ٹوٹ گیا ہے جیسے یہ شیشی۔ تم اس کو نہیں جوڑ سکتے نا، کیونکہ اگر جوڑو گے تو ہاتھ زخمی ہوں گے، لیکن ہاتھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ اس طرح میں اپنا خاندان جوڑوں گی تو میری روح زخمی ہوگی، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ گلابی ہوتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ یہ خوشبو محسوس کر رہے ہو نا؟ میرے اور میرے خاندان کے درمیان بدگمانی بھی اسی خوشبو کی طرح پھیل گئی ہے۔ کیا تم اس خوشبو کو پھیلنے سے روک سکتے ہو؟ نہیں نا۔ اسی طرح میں بدگمانی کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی۔ اپنی محبوب چیزوں کو کھونے کا غم تم بھی محسوس کرو عمر، تمہیں بھی پتہ چلے خاندان کیا ہے، وہ ٹوٹے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی، آنسو ابل ابل کر باہر نکل رہے تھے۔ وہ اس کے بولنے کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ حالے کے پیر کی اوپر والی جلد پہ ایک دو شیشے کے ٹکڑے لگے تھے۔ اس نے ایک ٹکڑا نکالنا چاہا، حالے نے اپنا پیر کھینچنا چاہا، عمر حیات نے گرفت سخت کر دی۔ چھوڑو مجھے، وہ ہررائی تھی۔ مجھے تکلیف دے کر مرہم رکھو گے تو کیا میرا دل تم سے صاف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا عمر، وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ساتھ ایک بار پھر پیر پرے کرنا چاہا۔ خاموشی سے کھڑی رہیں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اس نے بیٹھے بیٹھے دھمکی دی تھی۔ ایک ٹکڑا نکلا تھا، اس کے ساتھ ذرا سا خون نکلا تھا۔ میں نے تمہیں خون دیا تھا، میں نے تمہاری جان بچائی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ مغموم سی کہے جا رہی تھی۔ وہ اب بھی جھکا ہوا اس کے پیر سے شیشے کا آخری ٹکڑا نکال رہا تھا۔ اس بار زیادہ خون نکلا تھا۔ حالے کے لبوں سے بے اختیار س کی آواز نکلی تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالے کے عین سامنے اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ میری اماں اور میرے درمیان بہت فاصلے ہیں، وہ ٹھہر ٹھہر کے لفظ جوڑ جوڑ کے بول رہا تھا۔ ایسے فاصلے جنہیں ہم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی تھا اور چند چیزیں۔ وہ رکا تھا، پھر بولنا شروع کیا۔ آدمی مر گیا، میں نے اس کو مارنے والوں کے ساتھ کیا کیا آج آپ دیکھ چکی ہوں گی۔ میں چیزیں توڑنے والوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اس حرکت نے میرا دماغ بری طرح گھما دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئی سخت لفظ کہوں، یہاں سے چلی جائیں۔ وہ چبا چبا کر سرد سی سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ حالے کو پہلی دفعہ اس سے خوف محسوس ہوا، لیکن بظاہر گردن اکڑائے رکھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، دھمکیاں انہیں دینا جن کو تم سے خوف آتا ہو، وہ لٹ مار انداز میں بولی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، آپ نہیں ڈرتی، میں ڈرتا ہوں اپنے قہر سے، اپنے الٹے دماغ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے اس وقت تک بتا چکا ہوتا کہ میری محبوب چیزیں توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس وقت یہاں سے جائیں۔ اور ہاں، بات اگر خون کی ہے تو کبھی کسی زمانے کسی وقت میں نے بھی آپ کو خون دیا ہے، کب کہاں کیوں یہ پتہ لگا لیں۔ اس نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کے لمس میں سختی نہیں تھی، آگے جا کر اس کو دروازے کے باہر کیا۔ اب کم از کم صبح تک میرے سامنے مت آئیے گا، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، کہہ کر دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ حالے پیر پٹخ کر رہ گئی، اس کے کان تک سرخ ہو گئے۔ دور کہیں اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا، جس کو اس نے تھپک کر سلا دیا۔ اندر عمر اسی کانچ لگے پیر کے ساتھ نیچے بیٹھا شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگا، اس کے بعد موبائل کے پرزے جوڑنے لگا۔ اگر اس لڑکی کا چہرہ میری ماں سے نہ ملتا تو دیکھ لیتا میں اسے، وہ بڑبڑا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اچھا جی، یہ ایپیسوڈ بھی بہت لمبی کر دی ہے میں چاہ رہی ہوں ایکچولی یہ ختم کر دوں۔ لینتھی ناول کا یہ میرے ساتھ ایشو ہوتا ہے، وہ پھر مجھے ڈیلی ایپیسوڈز دینی پڑتی ہیں، پھر میں کہتی ہوں یہ کب ختم ہوگا۔ خیر، ناول کی اگر بات کریں تو بھائی یہ سلولی یہ چیزیں، ہمیں تو بھائی ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن ان کریکٹرز کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہیں۔ جیسے کہ شمس کو پتہ چلا ہے کہ میری بھانجی بھتیجی کو اس نے کڈنیپ کروایا تھا میری بیوی نے، لیکن اب وہ بیوی کو کوئی خاص بات کہے گا نہیں، نہ ہی اب حسن کے ساتھ دیکھو کتنا برا کر رہے ہیں وہ، تو اگر بدتمیزی کر بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح پیش آؤ گے کیونکہ اب آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ اور مجھے سب سے بری تو یار حسینہ لگتی ہے، میں کہتی ہوں حسینہ کو کوئی مارے یار، میری جان چھوٹے اس سے۔ اس کے بچے رول رہے ہیں، وہ اپنے وظیفے کر رہی ہے اور مہر کو چوم چوم کے آ رہی ہے، مہر کھانا کھا لے، مہر کی چیزیں پوری ہوں، مہر۔ یہ کیا بکواس کیا ہے۔
بھئی تمہیں جتنی بھی مہر اچھی لگتی ہے، تمہارے اپنے بچے بھی تو ہیں میری بہن، ان کو سنبھالو. حسن کو تو کم از کم دیکھ لو، اس کا اور کوئی نہیں ہے، تم ہی اب اس کی اماں بن جاؤ. وہ مارے کھا رہا ہے، اور وہاں پہ وہ جی یوسف سلطان، وہ بندہ تو بس فارغ ہی ہے، اس کا اب کوئی روب شوب کچھ بھی نہیں رہا. اور حسن کا بہت دکھ لگتا ہے مجھے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ بچہ سا ہے بیچارہ، 16 سال کا، یار بچہ ہی ہے نا. باتیں تو کر لیتے بڑی بڑی، لیکن اب کچھ کر تو نہیں سکتا ہے، تو وہی بچہ. وہ ان کے ساتھ رہ بھی کیوں رہا ہے؟ پر وہی بات ہے، وہ کہاں جائے؟ اپنے ماموں کے پاس چلا جائے، بہن کے پاس چلا جائے، اس کا جہاں پہ پھر بس چلتا ہے اپنی بہن کو ہی باتیں سنا دیتا ہے. بار بار کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا، پھر بیچارہ چلا جاتا ہے. عمر کا بھی مجھے افسوس لگ رہا ہے. وہ اب ان کو کیا، جو بھی بات ہے وہ ان کو اصل بات بتا کیوں نہیں دیتا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں شروع سے. بس ان کو بھی تھوڑی تھوڑی نا آہستہ آہستہ چیزیں بتا رہے کہ میں تمہارے بابا کے ساتھ کلوز تھا. حالے وہ عمر پہ چڑھ چڑھ کے آ رہی ہے. بھائی رک جاؤ، بدتمیز نہ ہو تو. بھائی اس کے خلاف بھی تو کوئی ثبوت نہیں، اتنی سازشیں ہو گئی ہیں وہ ان کو چھوڑ کے، اور یہ اس کے کہ میں تمہاری گاڑی کی ڈگی سے نکلی تھی. اب میں تھوڑی تھک رہی ہوں، میں بس چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں بس کلوز ہو جائیں، اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں نا یہ جلدی سے سارٹ آؤٹ ہوں، اور یہ جو برے کریکٹرز ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہو جائے. ناول مزے کا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی ویئرڈ لگتی ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی نا ایک سائیکالوجی کا فلاسفی جھاڑنے لگ جاتا ہے. میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا. تو یہ تھوڑا سا ایک لگتا ہے ان ریئل سا لگتا ہے. جیسے کہ وہ ڈاکٹر، اب وہ پولیس اسے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، لیکن اس نے کہا رکو ذرا میں جب پیدا ہوا تھا میرے ابا نے 4 شادیاں کی تھیں، میں ایک بیٹا تھا، پھر یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ پورا کیس سناتا ہے. تو اتنا میرے خیال سے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چلو ہر کوئی پوری سائیکالوجی سکھاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا پھر یہ مطلب ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، سارے مسئلے. تو یہ سائیکالوجی کا اس میں بہت زیادہ ہے کہ یوں بندے کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. کہانی تھوڑی کم ہے، سینیریوز اور لیکچرز اور یہ کہہ لیں کہ سائیکالوجی فلاسفی تھوڑی زیادہ مجھے لگ رہی ہے. اب بس کہانی جلدی سے جو بھی چلنی ہے چلے. اور مہر، حسن معافی مانگو شفیر سے. کتی دل کرے گندی سی گالی دوں. تمہیں تو پتہ ہے کہ سفیر نے قتل کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہے حالے نہیں بھاگی تھی، پھر بھی حسن معافی مانگو. یہ کتنی ہوئی ڈیش بندی ہے. اچھا مجھے نا مہر کی حقیقت تھوڑی سی پتہ چل گئی ہے. ایک انتہائی فضول انسان نے، کوئی ویور ہی ہے، اس نے کامنٹ کر کے بتا دیا. خیر میں نے اس کو چینل سے بلاک کر دیا، وہ دوبارہ اب لڑکی تھی یا لڑکا وہ کامنٹ نہیں کر سکے گا. لیکن میرا تو سارا سسپنس خراب ہو گیا نا. مجھے تو جو کریوسٹی تھی وہ ساری اس نے خراب کر دی. اب مجھے اور کچھ جاننا ہی نہیں ہے، مجھے سب پتہ چل گیا. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کسی کا خراب کرتے ہیں، سسپینس خراب کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں اسپوائلر دے دیتے ہیں، وہ تو مجھے زہر لگتے ہیں. اب وہ بندی میرے سامنے ہوتی تو میں اس کو کچھ سنا دیتی، لیکن اب میں جو کر سکتی تھی وہ یہ تھا کہ اس کو چینل سے بلاک کر دوں. اب ظاہری بات ہے ہم ساتھ ساتھ ناول پڑھ رہے ہیں تو کامنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ پلیز مت کیا کریں، کسی کو اسپوائلر نہ دیا کریں. آپ سے میں آخر میں یہ کہہ رہی ہوں اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوتی کہ مجھے بتائیں کیا ہوگا یا کیا ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتائیں. میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ یہ اپنے تکے ماریں، تو جس کو ایگزیکٹ بات پتہ ہے وہ تو نہ بتایا کریں نا، کم از کم یہ ہے اصل میں یہ بات ہے، نہ بتایا کریں. تو یہ عادت ہے اگر کسی میں تو پلیز اس کو ختم کر دیں. یہ بہت بری عادت ہے. اب میں آگے 1500 صفحے پڑھیں، اب میرا وہ دل ہی نہیں کر رہا سب 1500 صفحے پڑھنے کا، کیونکہ میرا جو سارا مزہ تھا وہ خراب ہو گیا. تو پلیز یہ شرارت نہیں ہوتی یا پھر یہ نہیں ہوتی، یہ بہت ہی گھٹیا پن ہوتا ہے، یہ مت کیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.